کے زمانے میں تو شاید وہ اس طرح کے انسٹرومنٹس نہیں ہوتے ہوں گے بچوں کو مارنے کے. ہمارے زمانے میں تو بہت سارے جھاڑو، تھاپیاں اور چمٹے. آپ کے زمانے میں چمٹے یوز نہیں ہوتے. ہمارے والد صاحب کے لیے یہ بہت زیادہ جو باعث سنتی تھی. وہ کہتے بھی ہوتے تھے دیکھو کہ لوگوں نے کہنا ہے کہ ساری دنیا کے بچے ڈاکٹر بنا دیے اور اپنا بچہ جو ہمارا ہماری زندگی کا اختتام ہے. اگر تم نے جو طلبہ تنظیم جوائن کر لی، نہ پڑھ سکو گے اور تم جیلوں میں دھکے کھاتے پھرو گے اور یہ اس طرح کی چیزیں. ہماری دادیوں کو ہاتھ لگایا کہ جی آپ جو ہے 5% پہ مان جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 5% ہمارا نہیں جا رہا تھا. جب اناؤنس ہوا تو میرا اناؤنس ہو گیا. اور یقین کریں کہ مجھے آج بھی وہ جو الفاظ ہیں ہمارے ساتھ صوبہ کے یاد ہیں، اور مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد آتے ہیں. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. اس وقت بھی نکل. گریجویشن 5 سال میں کر لیتے ہیں اور 15 سال اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے. صحیح ہے. تو وہ ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اس کے بعد ایک ایک لمحہ اپنا جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور باقی چیزوں میں اندر بھی، جیسے کہ آپ نے بتایا بیمہ ہے، دل خدمت ہے، ان چیزوں میں لگایا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد نہیں ٹائم ضائع ہوا. السلام علیکم. آج اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب میڈیکل کالج کی جانب سے پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ سٹارٹ کرنے لگے. تو سب سے پہلے اس میں ہم نے کافی گفت و شنید کے بعد یہ سوچا کہ اپنے جو موسٹ سینئر ہیں، جو ہمیں سب سے زیادہ آن کرتے ہیں، آن تو ویسے سارے سینئر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ذرا گپ شپ ہماری زیادہ رہتی ہے، ہمارے قریب ہیں. تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں جو پی ایم سی کے گریجویٹ ہیں اور اس ٹائم پہ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر ہیماٹولوجسٹ ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایم فل بھی ہیماٹولوجی میں کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے. ایک ہی ٹائم کے اندر وہ الخدمت کے اندر ڈائریکٹر بھی ہیں، سندس فاؤنڈیشن کے اندر بھی ہیماٹولوجسٹ ہیں، اور اسی ٹائم کے اندر چغتائی لیب کے اندر ایچ او ڈی بھی ہیں، اور اسی ٹائم کے اندر وہ ایف آئی سی کو بھی اوور آل رن کر رہے ہیں، اس کی لیب کو دیکھ رہے ہیں، ہیماٹولوجسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پیما جو ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن فیصل آباد کے بھی صدر. اتنی ساری ذمہ داریاں سنبھالے ایک شخص، ان کا نام ڈاکٹر مبشر رزاق ہے. آج ہم ان کے پاس آئے. سر آپ کیسے ہیں؟ جی ویلکم. آپ لوگوں کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بزی پڑھائی کے شیڈول کے اندر سے ٹائم نکالا اور مجھ ناچیز کو آپ نے اتنی عزت بخشی کہ میرا انٹرویو لینے کے لیے آ گئے، اور میری زندگی کے تجربات سے آپ آگاہ ہونے کے لیے آ گئے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت میری اچھی ہے، اور معمولات بھی الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں. بہت شکریہ ناب صاحب، آپ نے ٹائم دیا، یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے. تو ناب صاحب سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی تھوڑی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا اوورال تعلق کس جگہ سے ہے، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ شریر تھے یا شریف تھے، کیا تھا بچپن کے اندر جو اوورال آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی بچپن تو عام بچوں کی طرح ہی جیسے شرارت ہوتی ہے بچوں کی ویسے ہی تھی. میں گھر کا بڑا بچہ تھا. 1976 میری پیدائش ہے، 19 ستمبر کو، اور 49 ایئرس کا تقریباً ہونے والا ہوں میں. اور بچپن میرا تعلق بہت سارے شہروں سے. مجھے بہت سارے لوگ جھنگ کی ریفرنس سے جانتے ہیں، میرا بچپن جھنگ میں گزرا. اور بہت سے لوگ مجھے گوجرا کی نسبت سے جانتے ہیں کیونکہ ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ گوجرا میں ہے. اور بہت سے لوگ فیصل آباد کی نسبت سے جانتے ہیں کیونکہ جوانی فیصل آباد کے اندر گزری. اور بہت سارے لوگ مجھے لاہور کی ریفرنس سے جانتے ہیں کیونکہ میرے پروفیشنل ڈیولپمنٹ، پڑھائی، پوسٹ گریجویشن وغیرہ وہ لاہور میں ہوئی. تو اب گزشتہ 9-10 سال سے میں دوبارہ فیصل آباد کے اندر ہوں. تو زندگی کی آخری اننگس ہوپ فلی فیصل آباد کے اندر ہی ہوگی. تو بچپن جو تھا وہ کافی شرارت کرتے ہوئے گزرا. بہت زیادہ مار بھی کھائی والدین سے. اور ہم آپ کے زمانے میں تو شاید وہ اس طرح کے انسٹرومنٹس نہیں ہوتے ہوں گے بچوں کو مارنے کے. ہمارے زمانے میں تو بہت سارے جھاڑو، تھاپیاں اور چمٹے. آپ کے زمانے میں چمٹے یوز نہیں ہوتے، ہمارے زمانے میں چمٹے بڑے یوز ہوتے تھے. تو ہم اتنا زچ کرتے تھے اپنے پیرنٹس کو کہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ ان کا صبر، وہ تھے بھی، ہمارے پیرنٹس بھی دیہاتی لوگ تھے. تو وہ دیہات میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو اتنا زیادہ ٹالریٹ نہیں کیا جاتا.
تو جی شہروں میں تو ہوتا ہے نا کہ بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ. تو دیہات میں تو اس طرح کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. اچھا ناصب، یہ بتائیں کہ میڈیکل فیلڈ میں آنا ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے، ظاہر سی بات ہے. اب کے دور میں دیکھیں یا پیچھے جائیں، آپ کا میڈیکل فیلڈ میں آنا کیسے ہوا اور اس ٹائم پہ کتنا ٹف تھا؟ جس طرح آج کل ایم ڈی کیٹ وغیرہ ہے، ایسے ٹیسٹ ہے، مطلب ٹف چیز ہے، تو اس ٹائم کتنا مشکل تھا اور آپ کا اس طرف رجحان کیسے بنا؟ دیکھیں، ٹف اصل میں میرے نا کافی سارے فرسٹ کزن سیکنڈ کزن ڈاکٹرز ہیں، تو اس میں سے 2-3 کزن تو ہمارے گھر میں رہ کے ڈاکٹر بنے. میرے کزنس تھے، ابو کے بھتیجے تھے. ابو میرے ٹیچر تھے، تو وہ گاؤں سے جس نے بھی پڑھنا ہوتا تھا وہ ہمارے پاس آ جاتا تھا، تو وہاں رہ کے ڈاکٹر بنے. تو والد صاحب کے لیے بہت زیادہ یہ، میں جو پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، تو والد صاحب کے لیے یہ بہت زیادہ جو باعث سبکی تھی. وہ کہتے بھی ہوتے تھے دیکھو کہ لوگوں نے کہنا ہے کہ ساری دنیا کے بچے ڈاکٹر بنا دیے اور اپنا بچہ جو آوارہ پھرتا ہے. تو وہ اس محفل میں شاید جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے زمانے میں وہ اس طرح کی کاؤنسلنگ اور اس چیز کا کانسیپٹ نہیں تھا بچوں کے درمیان. تو بس وہ محفل میں کوئی شرمیں دلا کے ہمیں یا کوئی بےعزتیاں کر کے ہمیں پڑھنے کے لیے بٹھا ہی دیا انہوں نے. بہرحال بس بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے ذہن تو دیا ہی ہوتا ہے ہر بندے کو، اصل چیز تو ہے کنسنٹریشن کی اور فوکس کی. تو وہ جب کنسنٹریشن کی، فوکس کیا، تو پھر پڑھائی بھی کر لی، پھر نمبر بھی آ گئے، تو ڈاکٹر بھی بن گئے. تو کر تو ہر بندہ ہی سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو انٹرسٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے ناصب، پی ایم سی جب آئے تو پی ایم سی کا ماحول کیسا تھا؟ کیا ریگنگ وغیرہ تھی؟ اور اوور آل جس طرح ابھی تو بہت کم رجحان ہے، لیکن سننے کو آیا کہ اس ٹائم پہ مطلب کافی یہ سینئر جونیئر کا ریلیشن شپ ایک تھا، ریگنگ بھی ہوا کرتی تھی، سینئرز کو دیکھ کر جو جونیئرز ہیں ان کی کام پہ ٹانگی جاتی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا ہمیں بتانا چاہیں گے؟ اس ٹائم کے ایکسپیرینسز بتائیں تھوڑے. ہاں جی، ہوتا تھا. لیکن میرے جو میں نے بتایا نا کہ میرے کزنز ادھر ڈاکٹرز تھے، کچھ سینئرز تھے، تو انہوں نے مجھے بچا لیا. تو پھر بعد میں جمعیت کے پاس آ گیا، جمعیت والوں نے تو پھر ویسے ہی بچا لیا فولنگ سے، کیونکہ جمعیت کے پاس جو جمعیت کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ جو لڑکا گھوم رہا ہوتا تھا اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کی، اس کو چھیڑے بلا بھی لے کوئی کہ فولنگ آج کرنی بھی ہے. ایسا ہی ہے تو ناصب. ریگنگ ہوتی تھی، لیکن وہ دوسری ہماری طلبہ تنظیم ہوتی تھی، وہ بھی میرے دوست ہی ہوتے تھے. تو ان کے ہاسٹلس میں کافی زیادہ فولنگ ہوتی تھی، لوگوں کو کافی حد تک ہیمیلیٹ بھی کیا جاتا تھا، اور ایون کہ ان کو برہنہ کر کے اور ان کو بعض کا تشدد بھی کر دیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں تھیں اس وقت، لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوا ایسا، کیونکہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ ہم شروع سے جمعیت کے ساتھ ہی وابستہ ہو گئے. نصب، جب آپ پی ایم سی میں آئے تو جمعیت کس حد تک فعال تھی اور اوور آل آپ کا کیا کنسیپٹ تھا؟ ظاہر سی بات ہے پہلا تھا تو جمعیت کے بارے میں اکثر یہ ایک اوور آل رائے بھی سمجھی جاتی ہے کہ لوگ نیگیٹو تعارف لے کے آتے ہیں. تو اس ٹائم پہ کیا سین تھا؟ آپ کو جمعیت سے تعارف کیسے ہوا اور کیا پرسیپشن تھی آپ کی جمعیت کے بارے میں اس ٹائم؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرے کزن جو ہے نا وہ میرے سے جسٹ کچھ عرصہ پہلے ہی گریجویٹ یہاں سے ہو کے گئے تھے، اور وہ بڑا ہی ٹف ٹائم تھا طلبہ تنظیموں کا، آپس کے اندر لڑائی جھگڑا، اور انتظامیہ کے ساتھ، شہری انتظامیہ کے ساتھ، پولیٹیکل ایلیٹ جو شہر کی تھی اس کے ساتھ انٹریکشنز، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے. تو وہ اتنا اچھا ٹائم نہیں تھا. اسٹوڈنٹس پی ایم سی کا اسٹوڈنٹ ہونا کوئی اتنے باعث سے فخر اور باعث افتخار چیز نہیں تھی. تو اس ٹائم میں میرا تو اچھا ظاہر کانسیپٹ نہیں تھا. تو بس وہ میرے کزن ہی مجھے چھوڑ کے گئے تھے، تو انہوں نے تو بتایا ہوا تھا کہ ایسے یہ تو بس تمہاری زندگی کا اختتام ہے اگر تم نے کوئی جو طلبہ تنظیم جوائن کر لی، نہ پڑھ سکو گے اور تم جیلوں کے دھکے کھاتے پھرو گے، اور یہ اس طرح کی چیزیں فیڈ بیک تھا. لیکن جب آئے تو اس وقت دیکھا کہ طلبہ تنظیموں کے درمیان کمپٹیشن تھا، ہیلتھی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بل تھا کمپٹیشن. ہیلتھی اس طرح کہ جس طرح جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ لوگوں کا ذرا مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں جیسے گانا بجانا، ہلا گلا، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. تو اس طرح کا کمپٹیشن تھا، یعنی کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، لیکن بل وہ ہم کچھ چیز کرتے تھے تو وہ لوگ بھی کچھ چیز کرتے تھے. تو اس طرح کا تھا، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیز تھی. تو اس طرح کا ماحول تھا. پی ایم سی کی جو جسے کہتے ہیں نا ٹریڈ مارک جو تھا نا، وہ اسٹرائک تھی. تو ہم جس دن پہلے دن آئے اس دن اسٹرائک تھی کالج کے اندر. پہلے تو دن پہلے دن اسٹرائک تھی. تو وہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیسا تعارف رہا. لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں سے انٹریکشن ہوا، پھر دوستیاں ہوئیں اور پھر چیزیں کھلیں تو پھر چیزیں ٹھیک ہوتی گئیں.
ایسا اس دور میں جمعیت کیسے کام کرتی تھی, کیسے رکاوٹیں اس دور میں, مطلب جس طرح کے آج اوور آل چیلنجز ہیں, اس ٹائم پہ کیا چیلنجز تھے, کیا کہ رکاوٹیں آ جاتی تھی تو جمعیت کے کام میں جو ہے نا وہ پیش رفت نہیں ہونے دیتی؟ اچھا, اس میں جو اس وقت جو رکاوٹ تھی نا, جو دوسری طلبہ تنظیم تھی, اس کی لوکل شہر کی سطح کے اوپر کافی زیادہ انٹریکشن تھا پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے کافی انٹریکشنز تھے, اور ہمارے اس طرح کے نہیں تھے. ظاہر ہے کہ ہم تو ان کے مخالف تھے, تو اس وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتا تھا شہر کے اندر, ایون کہ کالج کے اندر بھی فنکشن کرنے میں پرابلم ہوتا تھا, لیکن کر لیتے تھے بہرحال, کیونکہ اسٹوڈنٹ کا جو پریشر ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ انتظامیہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی تھی کہ, اور اسٹوڈنٹ نے کیا کہنا ہے. دیکھیں جی, جمعیت کا کیا کام ہے؟ جمعیت کا کام درس قرآن ہے, اسٹڈی سرکل ہے, بک فیئر ہے, اسپورٹس فیسٹیول ہے, یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہے, تو اس پہ تو کوئی نہیں روکتا. تو اس لیے وہ اس طرح کا پریشر ہوتا تھا کہ وہ کر دیتے تھے. باقی جو دوسری تنظیمیں کام کرتی تھیں ان کی ذرا اور ایکٹیویٹیز تھیں, لیکن ان کو چونکہ پولیٹیکل سپورٹ حاصل تھی تو اس لیے وہ بھی کر لیتے تھے, تو اس بنیاد پہ جھگڑا بھی ہو جاتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں تھیں بہرحال اس وقت. اچھا ناصر, جمعیت میں آنے کے بعد کبھی یہ محسوس ہوا کہ نظریاتی تشدد کی وجہ سے اپنے دوستوں سے دور ہو گئے ہوں؟ نہیں, ہم لوگ نہیں ہوئے. ویسے ہماری کلاس میں بھی دوسری تنظیم کے لوگ تھے, ہم جمعیت کے تھے, ہماری دوستی رہی ان کے ساتھ تھرو آؤٹ رہی, اور ابھی بھی ہے دوستی. یعنی کہ ابھی بھی وہ جو, اب تو اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا, اب واٹس ایپ گروپس بن گئے, فیس بک گروپس بن گئے. پھر اب تو انہیں واٹس ایپ گروپ میں ہماری کلاس کے کافی لوگ, جو ایک ہماری کلاس کا جو گروپ ہے اس میں کافی لوگ اکٹھے ہیں اور ملتے جلتے بھی رہتے ہیں, کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ, اور انٹریکشن رہتا ہے. کوئی باہر سے آیا ہو تو اس کو لوگ وہ بھی ملتا ہے آ کے ادھر, تو اس طرح کی چیز ہے. لیکن بہرحال تھا, لیکن اس طرح کا جمعیت کی سائڈ سے نہیں تھا کہ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں, جمعیت سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک دین کی تحریک ہے اور اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو دین کی ٹرو اسپرٹ آپ کو یہ تو نہیں سکھاتی کہ آپ کا نظریہ کہ آپ لوگوں سے دور ہو جائیں, آپ تو یہی سکھاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مکس ہوتے رہیں. تو لیکن چونکہ مصروفیت اس طرح کی ہوتی تھی کہ ظاہر ہے کہ پڑھائی جو ہوتی تھی وہ ہماری کچھ چوتھی پانچویں ترجیح ہوتی تھی, اور مصروفیت اس طرح کی ہوتی تھی کہ لوگوں سے بہت زیادہ, جو دوسرے لوگ ہوتے تھے ان سے ملنے کا اتنا نہیں ٹائم ملتا تھا. اپنے کارکنان سے تو بہت اچھا ہوتا تھا, اور اس وجہ سے شاید کسی کے ذہن میں اگر ہو کوئی ایسا طالب علم جو جمعیت سے تعلق نہ رکھتا ہو یا دوسری کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو, وہ شاید یہ سوچ سکتا ہو کہ جی یہ ناظم صاحب ہیں یا یہ جو جمعیت کے کارکن ہیں یہ ہمارے ساتھ کوئی ڈسکریمنیٹو قسم کا بیہیویئر رکھتے ہیں, لیکن اندر ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ مصروفیت اس طرح کی ہوتی تھی کہ شاید اس میں الجھے ہوئے ایک بندہ ہر چیزیں بہت صحیح آگے پیچھے ہو جاتی. ناصر, ایز اے جونیئر ہمیں بڑا ایک سسپینس ہوتا ہے کہ اس ٹائم کیا واقعات ہوا کرتے تھے. واقعات تو خیر بہت ہوتے تھے, لیکن کوئی ایسا سنسنی خیز واقعہ ہے جو آج تک آپ کو یاد ہو, تھوڑا فنی بھی ہو, یا کسی بھی قسم کا ایسا واقعہ جو آج تک آپ کو یاد ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ وہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے, شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, میں پوڈ تھوڑا کاسٹ میں شارٹ دوبارہ بھی کر سنا دیتا ہوں. وہ بیسیکلی تھا کہ پنجاب یونیورسٹی نے کہا, ہمارے زمانے میں پنجاب یونیورسٹی تھی, کہ 75% اٹینڈنس کے اوپر جو ہے وہ داخلہ جائے گا, اس سے کم پہ داخلہ نہیں جائے گا. ہماری کالج انتظامیہ نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم 75% پہ داخلہ بھیجیں گے. تو ہماری کلاس میں میرے خیال میں 75% اٹینڈنس پہ صرف 5 بندوں کا داخلہ جا رہا تھا, تقریباً 350 کی کلاس تھی. تو وہ کالج کی انتظامیہ نے خود ہی دیکھا کہ بھئی یہ تو کام گڑبڑ ہے, تو انہوں نے اپنے طور پہ اس کو جو نا 75 سے 60% کر لیا. 60% میں 10 بندے اور ایڈ ہو گئے, تو پھر بھی 250 سے اوپر کے لوگ جو تھے نا وہ ان کا داخلہ نہیں جا رہا تھا. پھر کالج انتظامیہ نے دیکھا کہ اچھا 50% کر کے دیکھتے ہیں. 50% پہ کیا تو اس وقت 50 لوگوں کو جا رہا تھا, 200 کا پھر بھی نہیں جا رہا تھا. کالج نے انتظامیہ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ بس 50% سے ہم نے نیچے نہیں آنا, تو اب اس کو کم وٹ میں 200 بندے سپلی میں دیں, خیر ہے. تو وہ پھر اس پہ اسٹرائک ہو گئی, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسٹرائک ہو جاتی تھی, اس پہ اسٹرائک ہو گئی. مذاکرات ہوئے, مذاکرات میں انتظامیہ سے ہوئی, وہ انتظامیہ کرتے 25% پہ آ گئی. تو 25% پہ بھی تقریباً 100 لوگوں کا داخلہ جا رہا تھا, کوئی 150 کے قریب اس وقت بھی باہر تھے. وہ پھر کرتے کرتے جو ہے وہ نا 5% پہ آ گئی انتظامیہ نے کہا بھی ٹوکن کے طور پہ کچھ تو ہماری عزت رکھ لو.
تو اس 5% 5% پہ انہوں نے ہماری داڑیوں کو ہاتھ لگایا کہ جی آپ جو ہے 5% پہ مان لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 5% پہ ہمارا نہیں جا رہا تھا. تو ہم نے کہا سر اس مرتبہ آپ رہنے دیں, اس کو اگلی مرتبہ کر لیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک دفعہ مخالف طلبہ تنظیم نے اسٹرائک کروائی, کوئی ٹیسٹ کا کچھ سلیبس کا ایشو تھا, تو وہ ہمارے ایک دو کارکن ہی گئے ہوئے تھے اس وقت کالج. تو ان دو کارکنوں نے اکیلے نے ٹیسٹ دے کے آئے وہ, حالانکہ فیل وہ بھی تھے اس کے اندر, لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ مخالف طلبہ تنظیم کو کاؤنٹر کرنا تھا, ان کی اسٹرائک کو ناکام کرنا تھا, تو انہوں نے ٹیسٹ دے دیا بیٹھ کے, ان کی اسٹرائک ناکام ہو گئی. اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی تھی. پھر لڑائیاں شڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھی. ایک دفعہ لڑائی ہوئی, وہ کچھ مخالف طلبہ تنظیم نے لڑکیوں کو تنگ کیا, دوپٹے شپٹے ان کے کھینچے, تو وہ پھر اس وقت لڑائی کافی زیادہ ہو گئی تھی, بہت زیادہ ہوگی لڑائی. وہ 2-3 دن تک چلتی رہی. پھر اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے اور گرفتاریاں بھی ہوئیں اور جیل تک بھی بات گئی کافی حد تک, یعنی کہ وہ کام ہلا, یعنی کافی ٹینس ماحول بھی ہوتا تھا. ہاں جی, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلے سال سے لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ اب ریگنگ نہیں ہوگی. اس کا یہ فائدہ ہوا. اس کے بعد سے یہ نہیں, وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر آج ریگنگ کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس واقعے کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ہوگا. لوگوں کو وہ اشروں تک وہ واقعہ یاد رہا. صاحب آپ سن 2001 کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب میڈیکل کالج کے ناظم بھی رہے, تو کیسا تجربہ رہا, کیا کچھ سیکھا, کیا کچھ نیا کیا جو آج تک مطلب وہ آپ کی طرف سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج تک مطلب چل رہا ہو؟ دیکھیں عام طلبہ کے لیے نا شاید ناظم کوئی بہت پاورفل قسم کی چیز ہوتی ہے, یا کوئی بہت خواہش ہوتی ہے ان چیزوں کی. یہ حقیقت ہے کہ جب ہمارے ناظم صوبہ تھے, انہوں نے یہ انتخاب ہوا, تو اس وقت میں یعنی کہ ہم لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ذمہ داری نہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اس سے جان چھڑاتے ہیں. تو وہ ذمہ داری مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری لگ جانی ہے, کیونکہ اس میں سینئر موسٹ مین تھا, اور میں نے لوگوں کو کنونس کر کے, اپنے جونیئر کارکنان وغیرہ کو کنونس کر کے, تو میں نے ایک اور بندے کے لیے تیار کر لیا تھا ان کو, اچھا کہ یہ اس کو بنا دیتے ہیں. تو وہ میں نے اتنی کر لی تھی اندر کھاتے. تو لیکن جب اناؤنس ہوا تو میرا اناؤنس ہو گیا, اور یقین کریں کہ مجھے آج بھی وہ جو الفاظ ہیں ہمارے ناظم صوبہ کے یاد ہیں, اور مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد آتے ہیں. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے, اس وقت بھی نکل گئی تھی. میں ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میری کلا بازی کھا گئی, مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ ہوا گیا میرے ساتھ. یہ اس وقت سے اتحال تھی. اور ناظم ہونا جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کوئی گلیمر یا کوئی یہ پوسٹ نہیں ہے, یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ یہ لائبلٹی ہے ناظم ہونا. یہ کوئی بھی رسپانسبلٹی, یہ لائبلٹی ہے, یعنی کہ آپ نے اپنی توانائیاں خرچ کر کے یہ کرنا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ 1 سال میری ذمہ داری رہی, تو شاید 1 سال میں کبھی 2 گھنٹے سے زیادہ سو سکا ہوں, شاید والی بات مجھے یاد نہیں ہے ویسے. تو ساری رات جاگتے تھے کارکنان کا, آگے پیچھے ان کی نمازوں کو دیکھنا, ان کو لے کے جانا, ان کو لٹریچر کو دیکھنا, اور ان کے معمولات کو دیکھنا, نئی نئی چیزیں. اجتماعی امیدواران کے لیے میں 1 ہفتہ پہلے سے تیاری کرتا تھا, اس کے پوائنٹس نوٹ کرتا تھا, لوگوں کو تیار کرتا تھا. ان کی ذمہ داری بہت بڑا لمبا چوڑا کام تھا یہ. تو یہ یعنی کہ اس طرح کا ہے صورتحال. ٹھیک ہے. اچھا ناظم صاحب, انتظامیہ کے ساتھ اس ٹائم پہ آپ کے تعلقات کیسے تھے ایز اے ناظم, اور اس کے علاوہ کبھی سسپینشن یا وارننگ ملی؟ نہیں, سسپینشن وارننگ کبھی نہیں ملی. انتظامیہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے, یعنی کہ برے تعلقات نہیں تھے. بیسک اس کی وجہ یہ تھی, ہم لوگ مؤدب لوگ تھے. میرے والد صاحب بہت زیادہ اس جمعیت اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس, میں نے بتایا نا میرا کزن رہا تھا, میرا ابو کا بھتیجا, تو وہ ساری فیڈ بیک دیتا تھا کہ جی کالج میں کیا ہوا, لڑائی ہوگی, فائرنگ ہوگی, یہ چیز ہوگی. یہ نہیں کہ میرے سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے. تو جب وہ لوگ, جب میں گیا تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جمعیت میں بھی چلا گیا, تو ظاہر پریشان ہوتے تھے ان چیزوں سے. تو وہ پھر گھر سے بھی ہماری تربیت تھی, اور جمعیت کی وجہ سے بھی تربیت تھی کہ ہم نے ٹیچر کے ساتھ کبھی نہیں کرنی. ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمارے ایک ٹیچر کے ساتھ ہلکی سی بات چیت کر دی تھی. ہم نے واپس آ کے اس ساتھی کو
اجتماع ارکان میں بٹھا کے اس کی کلاس لی پہلے، اور اس کو ساتھ لے کے گئے ٹیچر کے پرائیویٹ کلینک پہ. اس کی ہم نے اس سے معافی منگوائی اس ٹیچر کے ساتھ. اچھا، ہاں جی. یعنی کہ ایک اچھا سٹیپ ہے ہاں جی، ٹیچر ہم کا. نے ایسے نہیں ان کو، ٹیچر کے ساتھ ہم تھے. اور ابو ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے ادھر ہاسپٹل سے، کالج سے لینے کے لیے میرا فیڈ بیک. تو ابو نے ویسے ہی پوچھا کہ جی یہ بڑی بدتمیزی کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے. تو ہمارے ٹیچر تھے ریاض حسین ڈب صاحب، پرنسپل بھی رہے، بڑے محترم ہمارے ٹیچر نے. انہوں نے کہا نہیں نہیں خان صاحب یہ نافرمان نہیں ہے، بدتمیز بالکل نہیں ہے، اچھا، ان کا ماشاء کوئی لڑکا بھی بدتمیز نہیں ہے. یہ بس ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ ادھر نہیں آتے، کالج نہیں آتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائی. انہوں نے ہمارے اخلاق اور کردار کے حوالے سے بھی بات نہیں کی. میں کہا جی نہیں یہ اس حوالے سے ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ ٹیچر آپ کی ایبسنس میں آپ کے بارے میں گواہی دے آپ کے والدین کو. اچھا ناصر صاحب، ظاہر سی بات ہے انتظامیہ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ٹکراؤ تو ہو ہی جاتا ہے نا. مطلب بہت ساری ایسی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے اوپر ٹکراؤ ہو جاتا ہے. کبھی آپ کا ٹکراؤ ہوا ہو، اور کیا وہ ٹکراؤ اصولی بنیادوں پر ہی ہوتا تھا یا ویسے مطلب جمعیت اپنا روب جمانے کے لیے بھی کچھ کرتی ہے؟ نہیں، جمعیت نے روب، دیکھیں جمعیت نے کیا روب جمانا ہے. جمعیت نے کیا کرنا ہے؟ جمعیت نے بک فیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. کالج انتظامیہ میں یا حکومتی کوئی بھی جو ادارہ ہے اس میں بک فیئر کروانے کی اہلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پورے فیصل آباد میں نہیں ہے کہ کوئی اچھا بک فیئر ارینج کر سکے اور لوگوں کو ڈسکاؤنٹ بھی مل سکے اور کوالٹی بھی ملے اور ایک شرعی اصولوں کے مطابق نہ کوئی مکسنگ ہو، نہ کوئی ہلا گلا ہو، کوئی بد نظمی بھی نہ ہو. تو جمعیت نے یہی کروانا ہے. یا جمعیت نے اسپورٹس کا کوئی ٹورنامنٹ کروا دینا ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جمعیت کی. ہاں فیسوں کے حوالے سے ایک دفعہ ہوا تھا پرابلم، اضافہ ہوا تھا، اس میں بھی اسٹرائک ہوگی جیسے میں نے بتایا ہے کہ اسٹرائک جو تھا ہمارا ایک دورہ امتیاز تھا. تو فیسیں بڑی نہیں، ایک دفعہ کافی زیادہ بڑھ گئی تھیں، ڈبل ٹرپل ہو گئی تھی. تو وہ جب اسٹرائک ہوئی تو وہ پھر انتظامیہ نے دفعہ واپس لے لیا. وہ اس طرح کا ایک دفعہ ہوا تھا اختلاف. باقی جو وارننگ یا سسپینشن والی بات ہے تو میں تقریباً جمعیت میں ایکٹیو ایئرز جو تھے 3-4 سال تھے. تو 3-4 سال میں روزانہ ہی ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے ہمیں تقریباً پیش ہونا پڑتا تھا. اچھا یا ہم نے کسی کے خلاف درخواست دی ہوتی تھی یا ہمارے خلاف آئی ہوتی تھی کسی طالب علم کی طرف سے. اچھا. تو اس والے سے جو ہے نا ٹیچرز کے ساتھ کافی ہماری رہی. ایک دفعہ تو ہمارا وائبا ہو رہا تھا، فائنل ایئر کا وائبا تھا. تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں، ان کی نظر میرے پہ پڑ گئی. اچھا وہ جس اسٹوڈنٹ کا وائبا لے رہے تھے وہ بھی جمعیت کے رکن تھے، مبشر سلطان بھائی لاہور میں ہوتے ہیں. اچھا تو ان کا وائبا لے رہے تھے تو وہ میری طرف بیک تھی ان ٹیچر کی. تو انہوں نے جب ایسے ہی تھوڑی سی کروٹ لی اور تھوڑا سا گھومے تو ان کی نظر میرے پہ پڑی. تو وہ دوسرے مبشر بھائی کو کہتے ہیں مبشر جلدی کرو، ابھی تو میں نے خلیفہ راشد کا وائبا لے انہوں نے مجھے میری ذمہ داری تھی جمعیت کی اس وقت. تو اس طرح کا انہوں نے خلیفہ راشد کی جو ٹرم ہے نا وہ میرے لیے یوز کر دی. ابھی تو میں نے تمہارے خلیفہ راشد کا وائبا لینا ہے. تو بس اس طرح کی چیزیں اسٹوڈنٹس جو نا اچھے حوالے سے پہچانتے تھے. اچھا ناصر صاحب، ایک اور بھی تاثر ہے کہ جمعیت جو ہے نا جب بھی کوئی کام کرواتی ہے نا نفسیاتی دباؤ ڈال کے نا کام کرواتی ہے طلباء سے یا اوورآل انتظامیہ سے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی کوئی کلیریفیکیشن دینا چاہیں گے؟ لیکن نفسیاتی دباؤ انتظامیہ سے تو ظاہر ہے کہ نفسیاتی تو نہیں، انتظامیہ پہ سیاسی دباؤ ہو سکتا ہے. سیاسی دباؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ 100 بندے اکٹھے ہو کے جائیں گے تو سیاسی دباؤ ہے. تو آپ نے ظاہر ہے کہ کوئی انلیگل فیور تو نہیں لینی. آپ نے اگر ہاسٹل کا کوئی کام ہے آپ کا تو وہ اس کے لیے جا رہے ہیں آپ، اور یا کوئی کالج کا کام ہے تو اس کے لیے جا رہے ہیں، کوئی جینوئن ایشو تبھی جائیں گے نا آپ. بالکل ایسے. یہ نہ صرف جمعیت بلکہ کوئی اور بھی طلبہ تنظیم ہوگی وہ ایسی جائے گی. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی طلبہ تنظیم یا جمعیت اس لیے تو نہیں جائے گی کہ ہم پیپر سارے خالی چھوڑ کے آ گئے ہیں تو ہمیں پاس کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اس سے نہیں جائے گی اس وقت. اور اس کے لیے جتنا مرضی آپ سیاسی نفسیاتی دباؤ ڈال لیں آپ کو پاس نہیں کیا جائے گا. تو کام وہی ہوتا ہے جو ہو جاتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے. تو یعنی کہ اس طرح نہیں اصولوں کی ہوتا. بنیاد پر جو اصولوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے یہ چیز، ایسے پاسبل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دنیا کی میڈیکل سب سے مشکل اور سب سے ٹف پڑھائی ہے. تو اس میں دنیا کے ذہین ترین لوگ آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ذہین ترین لوگوں کو الو تو نہیں بنا سکتے نا. بالکل ایسے. ایک دفعہ بنا لیں گے، 2-3 دفعہ تو نہیں بنا سکتے.
بالکل ایسا. تو لوگ کنونس ہوتے ہیں, لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے, پھر ہی لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ناصب ابھی جو یہ کوشچن ہے یہ آپ نے ہمیں ضرور آنسر کرنا ہے کہ جمعیت کی کسی بھی پالیسی سے کبھی اختلاف کیا؟ اچھا, اس میں کچھ سیاسی کام ہوتے ہیں نا, جیسے کہ اب دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ اختلاف کسی کے ساتھ, فار ایگزامپل ہم نے کچھ اسٹرائک کرنی ہے کسی وجہ سے, تو دیکھیں وہ تو ہے, تو اسٹرائک تو ایک انلیگل کام ہے. تو اس میں بعض کا یوں ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ اس موضوع پہ اسٹرائک نہیں بنتی, تو وہ میں کھل کے بول دیتا تھا کہ جی میں اس پہ کنونس نہیں ہوں. تو اسی طرح کوئی فار ایگزامپل اگر آپ کی آرگنائزیشن کہتی ہے کہ روڈ بلاک کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں, ابھی بھی نہیں ہوتا. میں ابھی بھی ان فیصلوں پہ کہتا ہوں کہ نہیں, روڈ بلاک نہیں کرنا, کیونکہ روڈ بلاک آپ اپنا رائٹ لینے کے لیے کسی دوسرے کا رائٹ تو نہیں لے سکتے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, یہ اپنی دین کا اصول بھی ہے اور شرعی اصول بھی ہے اور ایک اخلاقی اصول بھی ہے. تو آپ کا اپنا رائٹ اس وقت تک ہے جب تک کسی دوسرے کا رائٹ ہرٹ نہیں ہوتا. اگر اس کا رائٹ ہرٹ ہو گیا تو پھر تو آپ کا رائٹ نہیں رہا, پھر تو آپ یعنی کہ چلے گئے انلیگل زون میں چلے گئے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں, میں بول دیتا تھا. لیکن اصل میں اگر ایک نظم کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے اور ایک موجودہ جو بھی آپ کی شورا ہے یا جو بھی آپ کی ٹیم ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, اکثریتی بنیاد پہ اگر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو مانتے بھی تھے. صحیح. ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ اطاعت نظم جو ہے, میں اگر سمجھوں جمعیت کے اپنے اس میں ٹریننگ میں, تو ان چند ایک چیزوں میں شامل ہے جو کہ مجھے ملی, جس کو میں نے, جو ادروائز شاید میرے اندر نہ ہوتی. اچھا ناصب, باقی پہلے بھی ہمارا کچھ اس بات پہ ڈسکشن ہوئی ہے, کبھی کوئی ایسا کھلے عام باقی سیاسی گروپوں کے ساتھ تصادم ہوا ہو کالج کے اندر یا ہاسٹل کے اندر جو کہ بڑا ہائی لائٹ ہو گیا ہو, مطلب وہ واقعتاً جو ہے نا ایک ڈرونا قسم کا ہو؟ پہلے تو آپ نے ایک مینشن کیا, اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے مائنڈ میں ہو جو واقعی جمعیت کا ڈائریکٹ ہو گیا ہو اور ہاں وہ جی, بڑا ہائی لائٹ ہوا؟ ہاں جی, وہ ہوا تھا. وہ بھی ہم شاید فرسٹ ایئر میں تھے یا سیکنڈ ایئر میں تھے, اس وقت ہی ہوا تھا. وہ ہمارے 2 لڑکے تھے, ان کو مخالف طلبہ تنظیم اٹھا کے لے گئی اور پھر جھگڑا ہوا, پھر ہم نے بھی ان کے 2 لڑکے اٹھا کے لے آئے. وہ اس طرح کر کے تھا کوئی. لیکن اصل میں پتہ کیا ہے, ہر زمانے کی اپنی جو ہوتی ہیں نا, ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں, اپنی چیلنجز ضرورتیں ہوتے ہوتی ہیں, اپنی ہر زمانے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہیں. اور اب ہم سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار وہ چیزیں ٹھیک نہیں تھیں, ہمیں پڑھائی پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو چیز آپ کی کام آتی ہے وہ پھر آپ کا دین سے تعلق اور آپ کا پروفیشن, وہی چیزیں کام آتی ہیں. تو اس طرح کا ہوا تھا ایک مرتبہ, اور کافی وہ بڑھ گیا تھا. اس میں بھی کوئی فائرنگ وغیرہ ہوتی رہی اور پولیس کی انوالومنٹ ہوئی, کافی چیزیں ہوئی تھیں, انتظامیہ بھی انوالو ہوئی. وہ پھر ہم نے ان کے 2 بندے واپس کیے, انہوں نے ہمارے 2 بندے واپس کیے, ویسے کر کے ہوتا تھا. انہوں نے ہمارے بندوں پہ کافی تشدد کیا تھا, ہم نے ان کے بندوں پہ تشدد نہیں کیا تھا. صحیح. تو اس طرح کر کے تھا. اچھا ناصب, آپ کے دور کی جمعیت اور آج کی جمعیت میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ آج کے چیلنجز کیا اور اس ٹائم کے کیا چیلنجز تھے, مطلب اوور آل جو ڈفرینس اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر آپ بتانا چاہ رہے جی, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس وقت ہمارے ٹائم میں زیادہ تھی ہیں؟ اور ہمارا ٹائم کافی ضائع ہوتا تھا. تو آج پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس طرح نہیں ہے. انتظامیہ ہاں کا انٹرفیئرنس کم. ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں ایزیلی, کیونکہ آپ بالکل کا ایسے. ظاہر اسٹانس اس طرح کا نہیں ہوتا کبھی بھی ہوں. کہ آپ نے ایک نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہوتی. تو وہ اس لیے آج کے چیلنجز جو ہے نا, میرا خیال ہے پروفیشنل چیلنجز ہیں. ہوں. طالب علموں کو, اسٹوڈنٹس کو اپنے جو اصل کام ہے پڑھائی, اور اس سے بھی جو بنیادی کام ہے آپ کے دین سے تعلق, یہ 2 چیزیں اس میں چیلنج ہے. اور میرا خیال ہے کہ دین سے تعلق جو قائم رکھنا, بنانا اور اس کو بڑھانا ایک اچھا خاصا چیلنج بن چکا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر. یہ سوشل میڈیا, فونز اور یہ یوٹیوب, فیس بک اور ان چیزوں کی وجہ سے اب جو ہے نا کافی پرابلم ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم یعنی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور آج وہ نارم بن چکی ہے. ہوں. اچھا ناصب, یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جمعیت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں یا کوئی خاص مزاج کے لوگوں کے لیے, یا اس طرح کے کوئی نیا بندہ آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مولوی ٹائپ ہوں گے یا کیا, مطلب یہ اوور آل سب کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں یا کوئی خاص مزاج کے لوگوں کے لیے ہیں؟ دیکھیں, جمعیت ایک آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے. جمعیت کے اندر وہی چلے گا جو آرگنائز ہو کے چلنا چاہتا ہے, بالکل. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ
جمعیت کہتی ہے کہ آپ نے اس ٹائم ہمارا ایک پروگرام ہے. پروگرام کیا ہوتا ہے؟ درس قرآن ہوتا ہے, بالکل اسٹڈی ایسے سرکل ہوتا ہے, اسٹڈی سرکل. یا کوئی پڑھائی کا پروگرام ہوگا, یا کوئی میٹنگ ہوگی, یا کوئی درس قرآن ہاں یہ کرانے کچھ کا کوئی اسپورٹس ایونٹ ہوگا. میٹنگ ہوگی, یہی پروگرام ہے نا آپ کے. بالکل ایسے تو وہ کہتا ہے جی نہیں میں تو یہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو وہ تو نہیں چل سکتا ظاہر ہے. نہیں چل ٹھیک ہے, تو جو بندہ خود آرگنائز ہو کے چلنا چاہتا ہے وہ یقیناً جمعیت کا حصہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور جمعیت کا حصہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کوئی ٹیگ ہے آپ لگا لیں گے تو اس سے آپ جمعیت کا حصہ بن جائیں گے, یا آپ کوئی شکل آپ کی چینج ہو جائے گی, یا وہ کپڑے آپ کو پہنا دیے جائیں گے, یا وہ آپ کو کوئی ٹوپی اس طرح کی لینی پڑے گی, یا کچھ جوتا. وہ ایسی چیز نہیں ہے جمعیت. جمعیت بیسیکلی ایک تحریک کا نام ہے جو کہ دین کی ٹرو اسپرٹ کو سوسائٹی کے اندر نافذ کرنا چاہتی ہے. بالکل ایسے. تو جو بندہ یہ چاہتا ہے وہ ظاہر ہمارا حصہ ہے. بالکل ایسے. اور چونکہ آرگنائزیشن ہے تو آرگنائزیشن میں آنے کے لیے آپ کو آرگنائز ہو. پھر آپ نے کہیں بھی جاب کرتے ہیں کوئی کرتے ہیں تو آپ کو ان کو کانٹریکٹ سائن کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. تو ادھر بھی ایسے ہی ہے کہ آرگنائزیشن ہے تو اس میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, ان کو فالو کریں پھر آ کے. اور وہ کوئی دیکھیں جو بندے شاید نہ جمعیت میں ہوں ان کو یہ فیل ہوتا ہے وہ شاید جی یہ حلف پڑھا لیں گے, یہ کو سائن کروا لیں گے تو پتہ نہیں. اب جب اندر آ جاتے ہیں تو سمجھ تو آپ کو اس وقت آتی ہے کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, اس کو تو کرنا چاہیے, بالکل ایسے. اور آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے چیزوں کو کرنا. تو یہ جمعیت از اوپن فار ایوری ون, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اور مسئلہ نہیں ہے. صاحب آج آپ کا ماشاءاللہ اتنا نام ہے فیصل آباد میں, اوور آل بون مرو بایوپسی ہو یا ہیماٹولوجی کا جو فیلڈ ہے اس میں آپ کے لیول کے مطلب اوور آل بڑے کم ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں پی ایم سی کا کتنا ہاتھ ہے, یعنی کہ پی ایم سی نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کیا, اور اوور آل جمعیت کا اس میں کیا رول ہے؟ دیکھیں جمعیت نے جو ہمیں دینی چیزوں پر ہم ایک سائڈ پہ رکھنے کو, آپ پروفیشن کی طرف آ گئے ہیں تو ہم پروفیشن کی بات کریں گے. جی. جمعیت نے جو مجھے چیز سکھائی وہ تھی ایچ آر مینجمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. جمعیت میں 100 بندے ہوتے ہیں, اس میں 100 کے 100 بندوں کا مزاج علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. بالکل ایسا. اور ان میں سے کوئی بندہ 10% پرفارم کر سکتا ہے, کوئی بندہ 50% پرفارم کر سکتا ہے, کوئی بندہ 90% پرفارم کوئی 100% پرفارم کرتا ہے. تو آپ اگر 10% والے بندے سے کہیں گے کہ میں نے اسے 100% لینا ہے تو آپ 10 سے بھی جائیں گے, پھر آپ کو 10 بھی نہیں ملے گا, وہ بندہ بھاگ جائے گا. اور اگر آپ 100% والے بندے سے کو 50% کام دیں گے تو پھر آپ وہ بندہ 50% سے بھی جائیں گے, وہ بندہ کام نہیں کرے گا, وہ کام زیادہ کرنے کی عادت ہے. تو یہ چیز میں نے نا جمعیت سے سیکھی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اپنے سبارڈینیٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سیلف اپریزل نہ ہو اگر تو میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں, جہاں جہاں رہا ہوں, وہاں پہ جہاں جہاں کام کیا ہے, ان لوگوں کے ابھی مجھے فون کال آتی ہے کہ سر آپ کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا. اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی, میں نے کبھی کسی کی چھٹی نہیں روکی, میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں لگائی, میں نے کبھی کسی کے خلاف لکھ کے نہیں دیا, اور سب لوگوں کو کی عزت کی اور محبت کی, اور ان لوگوں نے جواباً عزت اور محبت دی. تو یہ ایک کامیابی کا راز ہوتا ہے. اور جو بنیادی اس کے بعد جو اگلی چیز پروفیشن کے اندر ہے نا, وہ دیکھیں پروفیشن کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں, پروفیشن کے اندر پیسہ جو ہے نا وہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, پیسہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے. پروفیشن میں نمبر 1 جو چیز آتی ہے نا وہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ آتی ہے. آپ خود ڈیولپ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اب نئی چیزیں سیکھتے ہیں, نئی چیزیں دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں چیزوں کو. اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی جو ہے وہ لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچتا ہے. صحیح. اور لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچتا ہے تو لوگ پھر مزید لوگ آنا شروع ہوتے ہیں آپ کے پاس. ایک بندے کو آپ نے ٹھیک کیا, وہ 4 بندوں کو مزید لے کے آئے گا. یعنی کہ یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز جو یہ ہے وہ آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے. صحیح. کہ یار یہ دیکھو, جیسے کہ آپ بات کریں گے آپ جیسا کوئی نہیں. بالکل ایسا. تو اس طرح کی یہ ریکگنیشن ایسے ملتی ہے کہ لوگ مناتے ہیں اس ریکگنیشن کو. تو یہ ظاہر آپ نے میرے سے تو نہیں سنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں, یہ تو آپ نے ادھر ادھر سے سنا ہوگا نا. بالکل ایسے. تو لوگ کہتے ہوں گے. تو یہ ہے, یہ ویسے میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں, میرے سے بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. بالکل. بس یہ ہے کہ اللہ میاں نے کرم تھوڑا سا زیادہ ہمارے پہ کر دیا, تو مشہور زیادہ کر دیا. تو ورنہ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں.
جیسے کہ آپ میرے انٹرویو میں بھی سن رہے ہیں, میری باتوں سے بھی سن رہے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ لائف کیسے گزری, بچپن کیسے گزرا, تو اس سے تو بہت اچھے اچھے لائق لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ جانتے بھی ہوں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے سارا, اس میں پرسنل کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. جو چوتھی چیز ہے وہ پیسہ ہے, وہ ان چیزوں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے پیسہ. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اخلاص دیں, لوگوں کو ٹھیک کریں, اور اس مریضوں کی جیب کی بجائے ان کی بیماری پہ نظر رکھیں, بالکل ایسا. تو اس سے آپ کو ہر چیز ملے گی. پیسہ تو پیچھے پیچھے آ ہی رہے گا, تو ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ آئے. نصب, گریجویشن کا سفر آپ کا کافی انٹرسٹنگ رہا ہے, تو اس حوالے سے جو ہمارا جو پہلا سیشن ہے اس کا آخری کوشچن میں کرنا چاہوں گا کہ گریجویشن پہ کتنا عرصہ لگا, 5 سال میں مکمل کر دی یا مطلب کوئی اور اسپیسیفک ٹائم اس پہ لگانا پڑا؟ اچھا, ہمارے ٹائم میں نا یہ چیز اتنی زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتی تھی کہ 5 سال لگے ہیں یا 10 سال لگے ہیں یا 15 سال لگے. میں ایسے لوگوں بھی جانتا ہوں جنہوں نے 15 سال میں گریجویشن کی اور آج اچھا. بڑا اچھا سیٹ اپ چلا رہے ہیں اپنا وہ. ٹھیک ہے, تو ہمارا بھی ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا. وجہ اس کی یہ تھی, میرا نہیں خیال اس میں کچھ جمعیت کا یا کسی اور کا قصور ہے, ہمارے اپنا ہی قصور تھا, کیونکہ ہم بچپن سے ہی یہ نہیں کہ پڑھائی کی طرف زیادہ نہیں تھے, تو وہ اپنے ٹائم ضائع کرتے تھے بس, اور کیا ہے. تو وہ ٹائم ضائع کرنے میں ادھر بھی تھوڑا ٹائم ضائع کر دیا. لوگ ہوتے ہیں گریجویشن, لوگ سمجھتے ہیں کہ MBBS کے بعد جو ہے نا وہ آپ بس اب زندگی مکمل ہوگی. فی زمانہ ہے MBBS میں اور سمپل کوئی BA BSc کر لیں اردو میں انگلش میں, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے, BA BSc کر کے بھی آپ کو 25,000 کی نوکری ملتی ہے, اور آج کل MBBS کر کے بھی 25,000 کی نوکری ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اصل چیز ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا. تو اس کے بعد نہیں ہم نے ٹائم ضائع کیا, اس کے بعد بھی لوگ اصل ٹائم اس کے بعد ضائع کرتے ہیں. گریجویشن 5 سال میں کر لیتے ہیں اور 15 سال اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں کرتے. صحیح ہے. تو وہ ہم نے ایسا نہیں کیا, ہم نے اس کے بعد ایک ایک لمحہ اپنا جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور باقی چیزوں میں اندر بھی, جیسے کہ آپ نے بتایا پیما ہے, دل خدمت ہے, ان چیزوں میں لگایا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد نہیں ٹائم ضائع ہوا. نصب, اس کے بعد آپ ماشاءاللہ آگے ڈویژن میں بھی آئے, اس کے علاوہ صوبہ کے اندر آپ کی بزم پیغام کی بھی ذمہ داری رہی, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ یعنی کہ یہ تو ایک اوور آل دیکھا جائے تو ایک کالج کی سطح تک تھا, تو وہ ذرا ڈویژن اور اوور آل صوبے کے لیول پر تھا, تو وہ کیا تبدیلیاں دیکھی, اس سے جو نئے ایکسپیرینسز حاصل ہوئے وہ کیا تھے, یا اوور آل بزم پیغام کے لیے آپ کی کوئی انوویشن ہو تو وہ ہم سے آپ ڈسکس کرنا چاہیں. اچھا, فیصل بٹ ڈویژن میں میری ذمہ داری رہی, تو اس میں کوئی بہت زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا, 4-5 مہینے میری ذمہ داری رہی تھی. اچھا. تو اس میں بھی یہی ہوتے تھے, دیہاتوں کے گاؤں کے دورے ہوتے تھے, اور ٹوبا ٹیک سنگھ, جنگ, فیصل آباد, یہ ڈویژن کے حصے تھے. تو وہ انہی دیہاتوں کے اندر, کالجوں کے اندر کوئی پروگرام ارینج کرتے تھے, اس میں جانا ہوتا تھا. تو بزم پیغام میں میرا اچھا ایکسپیرینس رہا. بزم پیغام میں ہم نے ایک چیز, اس وقت ہمارے ناظم صوبہ تھے, ان کے ساتھ مل کے ایک چیز کی کہ ہم نے ڈونیشن اکٹھا کر کے ہم نے شاہین سیٹ بنائے. اچھا. ہم نے کوئی 500 یا کوئی 1,000 شاہین سیٹس بنائے. شاہین سیٹ وہ اس لٹریچر کا نام ہے, کتابیں 8-10 چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی اور تھوڑی بہت قرآن کی اور احادیث کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو کہ اسکول کے بچوں کو پڑھنی چاہیے. وہ ہم جاتے تھے اسکولس کے اندر, ان بچوں کو پرسنلی ہر بچے کو اس کا شاہین سیٹ دے کے آتے تھے. اچھا. تو یہ ہم نے ایک نئی چیز کی تھی, تو اس کا کافی چرچا رہا, اس کی پرنٹنگ بھی ہوئی, اور اس زمانے میں وہ کافی رہا. اور میرے خیال میں آج بھی یہ چیز جو ہے نا وہ کرنی چاہیے کہ پرسنل لائبریری جو ہے وہ ہر بندے کی ہونی چاہیے, جس کو, اور یہ بچپن سے آپ بچوں کو عادت ڈالیں کہ ان کے پاس لائبریری ہو اپنی. جو لوگ افورڈ کرتے ہیں بچوں کو لیپ ٹاپ لے کے دیں, وہ ان کی اپنی کسٹڈی میں ہو. بچوں سے مراد یہ ہے کہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں, ان کو ان کی لائف آرگنائز کرنے کے لیے. نصب, آپ کی گریجویشن ماشاءاللہ مکمل ہوئی, اسٹوڈنٹ لائف بڑی انٹرسٹنگ تھی, جمعیت کے ساتھ بہت اچھے واقعات ہوئے, بہت کچھ آپ نے سیکھا, لیکن گریجویشن کے بعد آپ نے کچھ عرصہ پریکٹس نہیں کی, اس کی کوئی وجہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ اچھا, پریکٹس جو ہے نا, دیکھیں یہ بات نہیں ہے ویسے کہ میں نے پریکٹس نہیں کی. میں جابس کرتا رہا ہوں شروع سے. میں ہاؤس جاب کے دوران ہی جاب کرنی میں نے شروع کر دی تھی. اچھا. کیونکہ میں نے سکلز اس لیول پہ ایکوائر کر لی, جیسے میں نے بتایا نا کہ گریجویشن کے بعد ٹائم نہیں ضائع کیا, تو اس دوران ہاؤس جاب کے دوران ہی ایسی سکلز ڈیولپ کر لی کہ لیبس ہمیں جاب دے دیتی تھی. جاب میں کرتا رہا. تو پڑھائی ہوتی ہے نا, پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایم فل کیا, پھر PhD میں داخلہ لیا.
تو وہ چیزیں بھی کرتے رہا ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا رہا. سرکاری نوکری تھی وہ بھی کرتا رہا ساتھ ساتھ. تو جو ایز اے پرائیویٹ کلینیشین جو تھا، پرائیویٹ کلینک نہیں تھا، پرائیویٹ کلینک میں نے 2017 میں بنایا، صحیح ہے. 15-16 سال کے بعد. کیونکہ اس سے پہلے لاہور میں تھے، 15-16 سال وہاں پہ رہے. تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی بنی نہیں. ایک دو دفعہ کوشش کی ادھر کرنے کی، لیکن لاہور میں اس وقت نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، کوئی اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں تھی. تو وہ پہ یہ تھا کہ جہاں پہ کچھ آپ کسی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوں، کسی کنسلٹنٹ ہوں کہیں پہ، تو پھر آپ کی پریکٹس چلتی تھی. تو وہ 2-3 جگہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں. پھر میری ٹرانسفر ہوگی، میں ادھر آ گیا. تو ادھر آنے کے 1 سال کے بعد ہی میں نے شروع کر دیا تھا. تو پھر سوشل میڈیا بھی آ گیا، اس پہ ایڈورٹیزمنٹ اور لوگوں سے پھر ملنا جلنا، وہ پھر چل پڑا کام. اب اللہ کا شکر ہے. صاحب آپ نے جو فیلڈ چنا ہیماٹولوجی کا، اوور آل میڈیکل فیلڈ کے اندر بڑا خوش سبجیکٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس سے بڑا بھاگتے ہیں. آپ نے اس کا چناؤ کیسے کیا، یا اوور آل کوئی آپ کا انٹرسٹ تھا یا کیا تھا؟ اصل میں اس کو پڑھنے میں خشک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویسے پڑھتے ہیں نا، میڈیسن پڑھتے ہیں، تو میڈیسن میں CLD کے پیشنٹس ہوتے ہیں، COPD کے پیشنٹس ہوتے ہیں. وہ آپ پیشنٹس دیکھتے بھی ہیں، اب ان کو پڑھ بھی لیتے ہیں، تو آپ کو یاد رہتے ہیں. بالکل ایسے. ہیماٹولوجی کے پیشنٹس ہوتے بہت کم ہیں، اور وہ پھر پیشنٹ چونکہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوتا کیا ہے. تو اس لیے جب اس فیلڈ میں آ گیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے. اس میں انٹروینشن بھی ہے، اس میں لیب کا ورک بھی ہے، اس میں ریسرچ بھی ہے، اس کے اندر پیشنٹس بھی ہیں، کلینکل بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تو اس لیے اس میں مزہ آیا. ٹھیک ہے صاحب، آپ نے ماشاء اللہ MPhil بھی کیا اور آپ کی PhD بھی جاری ہے. تو ان تمام چیزوں کے درمیان سب سے مشکل ترین مرحلہ آپ کو کون سا لگا، جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تو مطلب ایک نائٹ میئر کی طرح ہے کہ اتنا مشکل سبجیکٹ میں نے چن لیا، اور مشکل ترین مرحلہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا، سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی چیز مشکل نہیں لگی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے پروفیشن چوز کرنا ہے نا، تو یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے جب اپنا پروفیشن چوز کرنا ہے تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یو شوڈ لو یور پروفیشن. ٹھیک ہے، آپ کو جس چیز سے پیار ہو کرنا آپ نے وہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ چلیں گے. اگر آپ کو پیار ہو میڈیسن سے، آپ سرجن بن جائیں اور ساری عمر فارغ بیٹھیں گے آپ. اور آپ کو پیار ہو سرجری سے اور آپ میڈیسن میں فزیشین بن جائیں تو ساری عمر فارغ بیٹھیں گے. کام کا انٹرسٹ ضروری ہے. آپ کا انٹرسٹ، آپ کا پیشن جو ہے وہ آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے. تو میرا پیشن تھا. میں 4th ایئر سے ہی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے یہ چیزیں اچھی لگنا شروع ہو گئی تھیں، مائکروسکوپ اور یہ ساری چیزیں، پھر اس میں پیشنٹس، ان کے پروسیجرز. تو میں نے ہاؤس جاب بھی اسی کے اندر کی. میں نے میڈیسن سرجری میں ہاؤس جاب نہیں کی، ہاؤس جاب اسی میں کی. تو وہ پھر وہی چیز ہے کہ آپ نے جب آپ کا پیشن، آپ کو پروفیشن بن جائے، پھر چیزیں مشکل نہیں رہتی. تو پروفیشنلی مجھے مشکل کا کبھی احساس نہیں ہوا. تو نصب بون میرو بایوپسی جو ہے یہ ایک بڑا مطلب ٹف کام ہے. باقی اوور آل فیصل آباد کے ڈاکٹرز بھی جو ہیں میکسیمم آپ کی طرف ریفر کرتے ہیں. تو اس میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ یہ اوور آل آپ کا اس میں زیادہ تجربہ ہے، اس کے اندر اوور آل پڑھائی زیادہ ضروری ہے، یا کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے نا یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے؟ دیکھیں، ہیماٹولوجی میں آپ کو تھوڑا سا اگر لمبی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ہیماٹولوجی جیسے کہ آپ کا لیور ہے، ٹھیک ہے، لیور آپ کا ٹیشو ہے، کڈنیز آپ کے ٹیشو ہیں، ہارٹ، اس کے بعد لنگس، یہ سارے آپ کے ٹیشوز ہیں. اس طرح بلڈ بھی آپ کا ٹیشو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلڈ از لیکوڈ. ٹھیک ہے، یہ مایع صورت میں ہے اور یہ گھومتا رہتا ہے. لیور میں پرابلم ہوگا تو اس کا CT اسکین ہو سکتا ہے، اس کا MRI ہو سکتا ہے. لیور پرابلم کو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپریشن ہو سکتا ہے. وہ اس کی ساری چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ فلاں سیگمنٹ کے اندر فلاں لوگ کے اندر یہ چیز پڑی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، وہ سارا پتہ چل جاتا ہے. بلڈ میں پرابلم ڈیزالوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی خاص جگہ پہ نہیں ہوتا کہ اب ادھر ہے تو ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا. بلڈ تو موو کر رہا ہے، وہ اس کے اندر ڈیزالوڈ ہے. تو اس لیے، اور بہت چونکہ بلڈ ہر جگہ پہ جا رہا ہے، لیور میں بلڈ جا رہا ہے، بلڈ جو ہے وہ کڈنی میں بھی جا رہا ہے، بہت سارے یہ دوسرے آرگنز کے پرابلم بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور بلڈ کی کمی جو ہے وہ 80-90% آف دا ٹائمس از اے سائن. وہ بھی ڈیزیز نہیں ہوتی اٹ سیلف، وہ سائن ہوتا ہے کسی نہ کسی اور آرگن کی بیماری کا، سسٹمک ڈیزیز کا.
تو اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی 300-400 ڈیزیزز ہیں جو کہ بلڈ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں یا بلڈ کی اپنی بیماری ہیں. اس میں لوکیمیاز بھی ہیں, اس میں لمفوماز ہیں, جی. بلڈ کے اور پرابلمز ہیں, ریڈ سیلز کے پرابلمز ہیں, پلیٹلیٹس کے پرابلمز ہیں, وائٹ سیلز کے پرابلمز ہیں, لمفوسائٹس, نیوٹروفلز, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں اب آتے ہیں بون میرو کی طرف. عام ٹیشو میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ لیور ہے نا, لیور کا نارمل ٹیشو ڈفرینٹ ہے, لیور کے کارسینوما کا ٹیشو ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے اس کے اوورآل مورفالوجی ڈفرینٹ. کڈنی میں جو ہے وہ ایڈنو کارسینوما ڈفرینٹ ہے, لیکن کڈنی کے اپنا جو چیز ڈفرینٹ ہے. اس طرح برین کو لے لیں, بلڈ میں ایسے نہیں ہے. بلڈ میں وہی سیل ہے, ٹھیک ہے, وہ بیماری میں اس کی پرسنٹیج ڈفرینٹ ہو جاتی ہے تو وہ بیماری بن جاتی ہے, ادروائز وہ نارمل ٹیشو ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہاں اس میں کچھ ایکسپریشن کا سرفیس ایکسپریشن ہوتے ہیں ٹیشوز کے, اس کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن وہ بعد کی بات ہے. پہلے تو آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا, ٹھیک ہے نا, پہلے تو آپ نے اس کو اپنی آئی سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور آئی سے آئیڈینٹیفیکیشن میں فرق نہیں ہوتا, معمولی سے فرق ہوتا ہے, وہی آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اسی سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے. تو آپ جب بون میرو کرتے ہیں تو آپ جب اس کی پروسیسنگ, اس کی سلائیڈ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, تو پھر آپ وہ 300-400 ڈیزیزز آپ کے ذہن کے اندر, اس کا ڈفرینشیل آپ کے ذہن میں ہو, تو تب آپ نے سلائیڈ لگانی ہے اوپر. پھر آپ پکڑیں گے جی ہاں جی یہ ان 400 بیماریوں میں سے یہ اس سلائیڈ کے اوپر موجود ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے, میں جب بون میرو کرتا ہوں, میں پیشنٹ کا ایگزامینیشن سر سے لے کے پاؤں تک اس کا پورا ڈیٹا پڑھتا ہوں پہلے, کہ یہ پچھلے 3 سال سے اس کو بیماری ہے, تو سب 3 سال یہ پہلے شروع کہاں سے ہوئی, اس وقت اس نے کون سے ٹیسٹ کروائے, ان کا رزلٹ کیا ہے, 3 سال پہلے کا رزلٹ, بالکل بیس سے پکڑ. پھر اس کی پوری 3 سال کی ہسٹری میں پڑھتا ہوں, اور اس کی پکچر بناتا ہوں, اس میں پھر اس پکچر کو اس کے فزیکل ایگزامینیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہوں. پھر میں اپنا ایک کلینکل سسپیشن بناتا ہوں اپنے ذہن کے اندر. میں جب مریض کو بون میرو کرنے کے لیے ہاتھ لگاتا ہوں, اس سے پہلے میں 95% ڈائگنوسس بنا چکا ہوتا ہوں. اچھا, پھر میں مریض کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ ہاں جی اب اس مریض کو یہ ہے, اب اس کو یہ نکلنا ہے. اور میں اپنے کاؤنٹر چیک کے لیے, اپنے کیو سی چیک کے لیے, کوالٹی کنٹرول چیک کے لیے, میرا جو بون میرو ہسٹری کا فارم ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا, اس کے اوپر میں نے کھانا بنایا ہوا ہے. میں نے ہسٹری پڑھ کے مریض کو دیکھ کے وہاں پہ وہ لکھنا ہے اس کا ڈائگنوسس کیا ہے, تاکہ جب نکلے ڈائگنوسس کیا ہے تو میں پھر ٹیلی کروں کہ ہاں بھی میں کتنا صحیح تھا, میں کتنا غلط تھا. جی میں نے اپنا کاؤنٹر چیک رکھا ہوا ہے. تو جب اس لیول پہ آپ کام کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں, اتنی پیورٹی ہوگی. تو سب اوور آل آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو لوکیمیا ہے وہ مطلب کافی حد تک نا بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے ہیماٹولوجسٹ اس کی اوور آل وجوہات کیا ہیں؟ کہیں ڈائٹ میں مسئلے آ رہے ہیں, یا جینیٹکس کے زیادہ مسئلے ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں کو چیک بھی کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں؟ کیا خاص چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اوور آل بڑھتی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے جینیٹک اور انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے زیادہ ہے. کزن میرجز اس میں لیوکیمیا میں تو دیکھیں جینیٹک فیکٹرز ہیں. جینیٹک مینس فیملیز کے اندر یہ کینسر اور لیوکیمیا تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی کا فیکٹر تو ہے, ٹھیک ہے. کوئی ایک جین نہیں ہے جیسے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ مینڈیلین انہیریٹنس ہے, اس طرح کی تو نہیں ہے. ملٹیپل جینز ہوتی ہیں, ملٹیپل ہٹس ہوتے ہیں, تب کہیں جا کے لیوکیمیا بنتا ہے. تو یہ جینز ہوتی ہیں فیملیز کے اندر, تو یہ فیکٹر تو ہے. لیکن ویسے ڈائریکٹ کزن میرج نہیں ہے. کزن میرج کو اوائڈ کر کے آپ اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے. بعض بیماریاں ہوتی ہیں جیسے تھیلیسیمیا کو کزن میرج روک کے کچھ حد تک پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جینیٹک فیکٹر بھی ہے, انوائرمنٹل بھی ہے. ڈائٹ کا میرا نہیں خیال بہت زیادہ رول ہے. ڈائٹ کا رول دوسرے جو ڈیزیز ہیں جیسے اسٹمک کی ہے, تھروٹ کی ہے, یا اورل کیویٹی کی ڈیزیز ہیں, ان میں رول ہو سکتا ہے. کوئی ٹاکسنز ہیں کسی چیز کے اندر تو آپ کھاتے رہیں تو اس سے چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد نصب ابھی والا جو کوشچن ہے یہ موسٹ آسک کوشچن ہے, سب سے زیادہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے, یا اور آپ جو پریکٹس لوگ کر رہے ہیں ان کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے کہ انیشیل سائنس کیا ہوتے ہیں لیوکیمیا کے, کہ کوئی پیشنٹ ہے اس کو خود وہ ازیوم کر لے جائے, کیونکہ انیشیل پہ اس کو پکڑا جائے تو موسٹ پروبیبلی چانس ہوتے ہیں پیشنٹ ریکوری کی طرف چلا جائے. تو اس کے انیشیل سائنز آپ کے خیال میں کیا ہو سکتے ہیں جس سے پیشنٹ جج کر لے, کہ ٹیسٹ کروا لے, اور اس کے اسپیسیفک ٹیسٹ کون سے ہیں جس سے آئیڈیا ہو جائے کہ مطلب ابھی یہ سائن سٹارٹ ہو گیا؟ دیکھیں انیشیل سائن جو ہے نا,
اس کے جو انیشل سائنز ہیں وہ کسی وائرل ڈیزیز میں بھی ہو سکتے ہیں، عام سب ٹائیفائڈ وغیرہ، یا کسی کا گلا وغیرہ خراب ہے تو اس میں بھی وہی سائنز ہوتے ہیں، اور ٹی بی میں بھی وہی سائنز ملتے ہیں، اور جو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں بھی وہی سائنز ملتے ہیں۔ انیشل سائنس کا ایشو نہیں ہے، ایشو امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ ہیلتھ کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہیلتھ کے لیے آپ بجٹنگ کرتے ہیں، اب دیکھیں آپ نے فون لینا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ کا فون لے لیتے ہیں، گاڑی آپ کی 1 کروڑ کی ہوتی ہے، گھر آپ کا 5 کروڑ کا ہوتا ہے، بالکل سال میں 5,000 روپیہ آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ پہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، آئی مین جنرل پبلک کی میں بات کر رہا ہوں، جی تو وہ کہتے ہیں نہیں کہیں سے فری ہو جائے، یا کوئی مطلب اس پہ کوالٹی کا اگر خیال نہیں رکھتے، گاڑی ہماری کوشش ہوتی ہے گاڑی میں سب اچھے سے اچھی برانڈ کی گاڑی ہے، ہو، جوتا سب سے اچھا اور ہو۔ جب ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے تو ہم کسی بھی جگہ سے کروا لیتے ہیں، تو کسی اچھے برانڈ سے، کسی اچھے نام سے جو اچھی کوالٹی ہے، جن کی بے شک مہنگا بھی ہو لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ کی لائف کا مسئلہ ہے، تو وہ بالکل ہے۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ لوکیمیا کسی ایک چیز سے آپ نہیں پکڑ سکتے۔ فار ایگزامپل لوکیمیا سے مراد یہ ہے کہ وائٹ سیلز کا بہت زیادہ بڑھ جانا، تو اگر وائٹ سیلز 4,000 سے 11,000 تک یوزلی ان کو نارمل لیا جاتا ہے، تو اگر کسی کے 25,000 ہو جائیں گے تو ہم اس کو لوکیمیا کہہ دیں گے، اس کو لوکیمیا نہیں کہیں گے۔ لوکیمیا ایک پورا پیکج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس باقی میں فیکٹرز بھی ٹھیک۔ اس میں فیور ہوتا ہے، پیشنٹ کو فیور ایسا کہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اس کو بار بار بخار ہوتا رہے گا، اینٹی بایوٹک لے گا، ٹھیک ہو جائے دوبارہ ہو جائے گا، مہینوں کے صحیح حساب سے اس کو فیور ہوتا ہے، ہے۔ اور اس کے بعد بھوک اس کی ختم ہو جائے گی، وزن اس کا کم ہونا شروع ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اس کے آرگنس پہ ڈپینڈنگ اپون لیوکیمیا کون سا ہے، آرگن انفلٹریشن، کسی کی اسپلین بڑھ جائے گی، کسی کا لیور بڑھ جائے گا، کسی کو گلٹیاں بن جائیں گی، اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر بلڈ ٹیسٹ کے اندر بھی پرابلم آتے ہیں، پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے، وائٹ سیلز بڑھ جائیں گے، خون کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی، بار بار ہوتی رہے گی، آپ بلڈ لگائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوبارہ ہو جائے گی، تو یہ پورا پیکج ہوتا ہے صحیح یہ ہے۔ ایک آدھی چیز کو ہم لیوکیمیا نہیں کہتے۔ پھر اس کے یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم آگے جاتے ہیں، ہم پھر اس کی بون میرو بایوپسی ہے یا پھر اور ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، تو ان سے پھر یہ ڈیفینیٹ ڈائگنوسس بنتا ہے کہ بون میرو کے اندر آپ کے بلڈ سیلز بنتے ہیں، اصل پرسنٹیج وہاں پہ ہوتی ہے، تو اسی پرسنٹیج کو ہم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ لیوکیمیا ہے، کون سا لیوکیمیا ہے، کون سا نہیں ہے، اور آگے فردر اس کا کیا ٹیسٹ کرنا ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کی، وہ سارا بون میرو کے اوپر تقریباً یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں۔ تو لیوکیمیا کو ہم ایسے ہی نہیں کہ آپ چلتے ہیں، اور لیوکیمیا بھی سینکڑوں قسم کے لیوکیمیاز ہیں، بعض لیوکیمیاز ایسے ہیں کہ وہ آپ کو 20-20-30 سال پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض لیوکیمیاز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو 1 مہینہ بھی نہیں دیتے کہ کہ اس کی اتنا تیز ان کی پروگریشن ہوتی ہے کہ ٹریٹ نہ کریں تو 1 مہینے میں بندہ ایکسپائر ہو جائے گا، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اچھا، آپ کو ایز اے میٹالوجسٹ کیا لگتا ہے کہ سائنس اس کو کبھی اوور کم کر لے گی؟ اوور آل جتنے کینسر سیلز ہیں، لیوکیمیا وغیرہ ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو کبھی ہم اوور کم کر سکیں گے؟ کیونکہ پاسٹ میں دیکھا جائے تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو سائنس کے ذریعے اوور کم کیا جا سکے، بے شک وہ ویکسینیشن کی فارم میں ہو، اس طرح بھی کرونا کی ایک لہر آئی، ظاہر سی بات تو ہیں تو تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں، لیکن پھر بھی ایز اے ہیماٹولوجسٹ آپ تجربے کے حساب سے کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم ترقی کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ، کہ کبھی ہم اس چیز کو اوور کم کر لیں ٹوٹلی؟ دیکھیں اوور کم کرنے کے لیے تو ساری چیزیں موجود ہیں، اوور کم کر بھی لیا ہوا ہے کافی حد تک۔ اچھا نصب، اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہونا، الخدمت کے ڈائریکٹر ہیں آپ سندس فاؤنڈیشن کے اندر، ایف آئی سی، اس کے علاوہ پیما کی ذمہ داری، کبھی ایسے لگتا ہے کہ اتنی مصروفیات ہیں تھوڑی بریک لینی چاہیے، یا کبھی اس کو یہ سوچا کہ اتنا کچھ نہ کچھ اتنا کچھ مینج کیسے کریں لائف کا؟ اصل میں وہی جو میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ جو جمعیت ہے اور یہ تحریک ہے، اس سے ایچ آر مینجمنٹ سیکھی، اور ٹائم مینجمنٹ سیکھی، صحیح۔ اور سیکریفائس سیکھی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے جب ایک وقت میں آپ کو 1 یا 2 کام کے لیے بنایا گیا ہو، تو آپ نے اگر اس میں 4 یا 5 کام کرنے ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کچھ تو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، چاہے فیملی کی سطح پہ ہو، چاہے پرسنل اپنی ذات کی سطح تک کے ہو، نیند قربان کرنی پڑتی ہے، یا اپنی پرسنل چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، روپیہ پیسہ قربان کرنا پڑتا ہے، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں جیسا کہ جمعیت میں ہے، اور باقی تحریکیں پیما الخدمت میں ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کتنا بڑے ذمہ داری یا عہدے پر پہنچے گا وہ اتنا زیادہ بینیفٹ ہے اس کا۔ یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ
बड़ी जिम्मेदारी पे पहुंचेगा और जिसको ओहदा कहते हैं लोग, यहाँ पे उतना ज़्यादा कुर्बानी है, हाँ सेक्रीफाइस उतनी बर्डन ज़्यादा है, चाहे पैसे बिल्कुल। की हो, चाहे टाइम की हो, चाहे प्रोफेशन की हो। तो स्टूडेंट लाइफ से जो चीज़ सीखी कि हमने उससे आगे प्रोफेशनल लाइफ। पढ़ाई को चौथे पांचवें नंबर पे रखा, हम्म। तो अभी भी पढ़ाई और अपना प्रोफेशन उसको तकरीबन चौथे पांचवें नंबर पे रखा हुआ है, तो बाकी चीज़ें पहले आती हैं, तो इसलिए अच्छा, चल रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतने टफ रूटीन के अंदर को अपना एंटरटेनमेंट के लिए या बच्चों को टाइम दे पाना, या ओवरऑल कभी ऐसा लगा कि ये जो मेरा प्रोफेशन है ये बहुत सारे रिश्तों पर गालिब आ गया है, उसकी वजह से कभी कोई ऐसा मसला क्रिएट हुआ हो कि रिश्तेदारों को टाइम ना दे पाए हों, बच्चों को टाइम ना दे पाए हों, घर वालों को, या इन चीज़ों को फिर मैनेज कैसे करते हैं, और ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए आपकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं? एंटरटेनमेंट हमारा काम ही एंटरटेनमेंट है, जैसे मैंने कहा कि आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन हो जाए तो फिर तो आप इंजॉय करते हो उसको। सही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम को एंजॉय करता हूँ, सही है। मैं बाय चांस इसमें नहीं आया, मैं बाय चॉइस आया हूँ, हम्म। और मैं इसको पसंद करता हूँ, तो इसलिए एक तो ये चीज़ है। हम्म। बाकी जाहिर है कि चीज़ें सेक्रीफाइस, जैसे मैंने कहा कि सेक्रीफाइस तो होती हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। बच्चों का टाइम जाहिर है कि आपकी वाइफ अगर कोऑपरेटिव हो तो वो आपको कर लेती हैं। ओवरऑल अगर हम डॉक्टर्स को देखें ना, तो आप भी जानते होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स को कि हम्म। सुबह 6 7 8 बजे से काम शुरू करते हैं और जी। रात 12 1 बजे तक करते हैं काम, क्लिनिक में मरीजों के साथ लगे रहते हैं, तो लाइफ तो उनकी भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे तो ही। हम तो फिर भी कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं साथ, जैसे मेडिसिन डॉक्टरी तो कर रहे हैं अपनी, जी। लेकिन कोई ना कोई खिदमत खल्क का भी कर रहे हैं काम, और लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का भी काम कर रहे हैं, और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और माशरे में एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी के साथ भी काम हो सकता है। बतौर डॉक्टर आपका सिर्फ यही काम नहीं है कि आप मरीज देखते रहें और पैसे बनाते रहें, और भी आपके काम हैं जो कि सोसाइटी आपको से आप लेते हैं, आपने सोसाइटी को रिटर्न भी तो करना है। सही। तो ये जब चीज़ें हों तो फिर आप सेटिस्फाई होते हैं। सब इसके अलावा आपका जिस तरह का प्रोफेशन है माशाल्लाह, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप काम करते हैं, कभी कोई ऐसा मरीज हो जिसको आपने पूरी जान, जाहिर सी हर मरीज आपके लिए जो है वो आप उसके ऊपर पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच जाए, तो ऐसा मरीज है जो अभी तक आपके माइंड में हो, जिसका ऐसा केस हो कि आप जो है ना टोटल एक दफ़ा जैसे कहते हैं दहल जाना, ओवरऑल उसका वाक़या अभी तक आपको याद हो, एक याद दहानी के तौर पर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका हो? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई एक नहीं होता, और होते रहते हैं ये चीज़। अच्छा। बीइंग डॉक्टर हम लोग ना, देखें आप एक आम बंदे से पूछें कि आपने अपनी ज़िंदगी में आपके सामने कभी किसी की जान निकली, आपने कोई बंदा लाइव मरते हुए देखा है? किसी आम बंदे के सामने बताएं, तो वो आपको शायद ज़िंदगी में एक एग्जाम्पल दे सके, हाँ जी मैं आज से हाँ, 20 साल और पहले डॉक्टर तो ऐसे। मेरा फलां चचा था या मेरे वाले साहब थे, या मैंने उसको मरते देखा था। हम्म। तो हमारे सामने बीइंग डॉक्टर हमारे सामने रोजाना 2 3 बंदे मरते हैं, और उनको रिवाइव कर रहे होते हैं, उनको CPRs कर रहे होते हैं, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए लाइफ जो होती है ना, वो जो डेथ है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती कि जो हमें परेशान कर सके। हाँ, एक चीज़ जो बड़ी तंग करती है, बड़ी पिंच करती है, दुख भी देती है, वो चीज़ कि जो दवाइयाँ हैं बहुत महंगी हैं, हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। वो कि लोग भी उसका ख्याल इतना नहीं रखते, लेकिन जिन्होंने रखना है उनके लिए भी हेल्थ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और हमारा जो प्रोफेशन है, जो हेमाटोलॉजी है और क्लिनिकल हेमाटोलॉजी है और डायग्नोस्टिक फील्ड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जब लोग फीस नहीं दे सकते या दवाइयाँ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास तो क्लिनिक में जो मरीज आते हैं, आप यकीन करें बाज़ औक़ात उनको वापसी का किराया भी देके खुद अपने पास से भेजना पड़ता है। अच्छा। तो फीस तो उनसे क्या लेनी। तो ये इस तरह की चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई मजबूत प्लान हो कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके लिए। सरकारी हॉस्पिटल बहुत करते हैं, बहुत कुछ होता भी है फ्री लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा हैप हैज़र्ड है, तो उसको स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि लोगों तक अच्छे तरीके से जो है वो सेहत की जो सहूलियात हैं वो पहुँच सके। ना साहब, जो डॉक्टर का और फार्मा कंपनीज का आपस के अंदर ताल्लुक होता है, जाहिर सी बात है वो ऐसे समझ लें जैसे दो धारी तलवार है।
تو وہ کس طرح سے ڈاکٹروں کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں, یا کبھی آپ کو اپروچ کیا انہوں نے, یا کیا وہ تھوڑا آپ بتانا چاہیں گے, کیونکہ عام آڈینس جو ہے وہ یہ سننا چاہتی ہے. بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو کہ مطلب ایسا سمجھ لے کہ اپنے مفاد کے لیے جو مریض ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں, صرف اور صرف اپنے کچھ کمیشن کے لیے. آپ اس ریلیشن کو کیسے دیکھتے ہیں, یا کیا یہ پازیٹیو ہے, یا آپ اس سے کیسے بچے, یا آپ کی کبھی انوالومنٹ رہی ہو, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں لوگ شروع میں آتے تھے کہ جی ہماری فلان دوائی یہ لکھ دیں تو اتنا پیسہ یہ وہ, لیکن ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے اندر ہی, اب مارکیٹ میں آپ کی ریپیوٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کرنا. اور میں الحمدللہ یہ اپنی چائے اور اپنی اپنی ایون کے بال پوائنٹ اور پیپر ویٹ اسٹیمپ یہ تک جو ہے میں اپنی بازار سے خرید کے لاتا ہوں. میں کسی فارماسیوٹیکل کمپنی سے, آپ میرا ٹیبل دیکھ لیں, اس پہ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کا کوئی بالکل ٹیگ ایسے لوگو کچھ نظر ابھی نہیں تک. آئے گا اس کے اوپر. ساری چیزیں میری اپنی بڑی ہوئی ہیں. ایون کہ میرا جو پرنٹنگ پیڈ ہے جس پہ میں دوائیاں لکھ کے دیتا ہوں, اس پہ بھی وہ بھی کسی فارماسیوٹیکل کمپنی نے نہیں بنا کے دیا ہوگا, میں نے بالکل خود ایسے بڑا اپنے سادہ پیسوں سا سے, میں دیکھا ہے. اور میں اپنے پیسوں سے بنوایا. ٹھیک ہے, سادہ نہ ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں ویسے بھی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے یا جو آپ کوالٹی دے رہے ہیں وہ میٹر کرتی ہے. بالکل ایسے, آپ کے جو پرسکرپشن پیڈ کا ڈیزائن میٹر نہیں کرتا. بالکل ایسے. آپ کے جو پرسکرپشن پیڈ ہے وہ آرٹ پیپر پہ ہو اور 4 کلر میں ہو, اور اس پہ مریض کو اس کو فائدہ نہ ہو رہا ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ. اور آپ ایک سادہ کاغذ کے اوپر پیپر کے اوپر لکھ کے مریض کو دوائی دیں, مریض آپ کا ٹھیک ہو رہا ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ, اب یہ دیکھیں میری فیس اگر فار ایگزامپل 3,000 روپے میری فیس ہے, تو میں جو دوائی لکھ کے دے رہا ہوں 25,000 کی ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو 3,000 لے رہا ہوں, باقی وہ 25,000 روپیہ جو, جیسے میں نے بتایا نا کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں, وہ 25,000 روپے کون کھا رہا ہے؟ صحیح ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے میں تو مریض کے اوپر نیگیٹولی امپیکٹ اتنا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, میں تو چلو مریض کو اپنی فیس چھوڑ بھی دوں گا, میں تو اس کو گھر جانے کا کرایہ بھی دے دوں گا, لیکن وہ 25,000 روپیہ وہ کون کھا رہا ہے؟ اصل چیز یہ امپورٹنٹ ہے یہ مین کوشچن کہ اس پہ, اور مریض بھی یہی سمجھتے ہیں شاید کہ نا ڈاکٹر جو نا بہت مہنگا ہے. حالانکہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے, دوائی کی قیمت تو میں نے نہیں بڑھائی. ٹھیک ہے, نہ ہی میں دوائی بناتا ہوں, اور نہ ہی وہ میری مرضی سے وہ قیمت بڑھاتے ہیں, یا اور نہ ہی میری مرضی سے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. بالکل زیادہ سے زیادہ 5% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے, 10% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. تو 5-10 کا مطلب ہے کہ 2-3 ہزار ہی ڈسکاؤنٹ ہوگا نا مریض کو. بالکل تو وہ ساری چیزیں کدھر جا رہی ہیں. جہاں تک فارماسیوٹیکل کا اور ڈاکٹرز کے ریلیشن کا تعلق ہے, اس کے بارے میں پیما ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس نے بڑی واضح گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسی دوائی نہیں لکھنی جو کہ میرٹ پہ نہ ہو, مریض کو اس کی ضرورت نہ ہو. آپ نے کوئی بھی ایسی چیز کا علاج نہیں کرنا جو آپ کو آتا نہ ہو, اور اس کے علاوہ آپ نے کسی سے کمیشن کک بیک کٹ نہیں لینا. ہاں, پروفیشنل ایکٹیویٹیز آپ سمجھتے ہیں جس کا کہ ڈاکٹر جو کہ ضروری ہیں, ڈاکٹرز کمیونٹی فرٹرنیٹی اور مریضوں کو جس کی ضرورت ہے, آپ وہ ان سے اسپانسر کروائیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری, اور اس پہ جو پیما کا شرعی بورڈ ہے اس کے بھی فتاوی موجود ہیں, اور علماء کرام کے فتاوی بھی اس کے اوپر موجود ہیں, وہ کر سکتے ہیں. ہاں, پرسنل یوز کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ فیس 3,000 ہے اور دوائی 25,000 کی ہے, تو کوئی ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس 25,000 میں میرا بھی شیئر ہے, تو وہ پھر گورنمنٹ سے اس کی پرمیشن لے کہ میں نے فارمیسی بنانی ہے. وہ فارمیسی بنائے, وہاں پہ ایڈوانس پیمنٹ کر کے وہ دوائیاں پرچیز کر کے رکھے اور مریضوں کو سیل کرے وہ, اور اس کی پراپر جو بھی SOP ہیں فارمیسی کی ان کو پورا کرے. لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں فارمیسیز, وہ جائز بھی ہے, وہ حلال بھی ہے, لیکن اپنی پرسکرپشن کے اوپر دوائی لکھنا, وہ دوائی جہاں سے مرضی ملے اور اس دوائی کے اوپر کمیشن لینا, وہ حرام ہے, وہ اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح, یہ ہے اس کا پیما کا بھی, اور میرا بھی طریقہ کار بھی یہی ہے, اور ہوپ فلی ہمارا جو دین ہے وہ بھی اس کو اس کی بالکل اجازت ایسے سپورٹ. اچھا نائب صاحب, جمعیت کا اسٹرکچر تو بڑا واضح ہے ماشاء اللہ, آپ اس کے اندر آپ نے اتنا اچھا بھی کیا, بہت کچھ سیکھا بھی. جس طرح پیما کے بارے میں بتائیں, ایک تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اندر ابھی تک اس طرح سے جو ہے وہ گائیڈنس نہیں ہے
لوگوں تک اس کی جس طرح ایڈورٹائزمنٹ سمجھ لیں کہ بڑی کم ہے، جس طرح باقی وائی ڈی اے ہے یا باقی جتنی بھی ڈاکٹرز کی ایسوسیشن وغیرہ ہیں، تو اس کا آپ کو نہیں لگتا بڑا کم ایکسپوجر ہے؟ دیکھیں پیما جو ہے نا وہ اس کو اگر آپ آسان لفظوں میں ڈیفائن کریں کہ ایک پروفیشنل تنظیم ہے، نمبر دو یہ خدمت خلق کے لیے تنظیم ہے، صحیح ہے، نمبر تین یہ ڈاکٹرز کے حقوق کی بجائے ڈاکٹرز کے فرائض کی تنظیم ہے۔ صحیح ہے، یہ سب سے مین بات یہ تین چیزیں پیما کا کرکس ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ظاہر ہے کہ جس کا منشور اتنا زیادہ سخت ہو تو اس کی طرف لوگ ذرا آرام سے آتے ہیں پھر۔ تو ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ نہیں آتے یا لوگ کم آتے ہیں تو اس میں ہمارا قصور ہے، ہماری ایفرٹ کا قصور ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایفرٹ ہوتی ہے وہاں لوگ آ جاتے ہیں، جہاں پہ ایفرٹ نہیں ہوتی وہاں لوگ نہیں آتے۔ تو ایفرٹ کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے پروفیشنل لائف میں ہم بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے میں 5 جگہوں پہ چیزوں کو دیکھتا ہوں، بڑا مشکل تو ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ باقی پیما جو ہے وہ کام کر رہی ہے آل اوور پاکستان، تقریباً پیما کے 6,500 کے قریب ممبرز ہیں، اور فیصل آباد کے اندر بھی 100 کے قریب ممبرز ہیں۔ تو ہم میٹنگ کرتے ہیں، ماہانہ لیول پہ ملتے بھی رہتے ہیں، تو کام تو ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس طرح نعرے بازی اور وہ ہڑتالیں ذرا نہیں اور وہ والا کام نہیں ہے۔ نصب، آپ ماشاء اللہ پیما فیصل آباد کے صدر بھی ہیں، تو یہ جو صدارت آپ کو ملی ہے یہ اوور آل انتخابات ہیں یا تعلقات ہیں؟ اس کی تھوڑی وضاحت ہے۔ نہیں، تعلقات تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ تو ہم تو بھاگتے ہیں ان چیزوں سے، ہم تو جان بھی جاتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ ویسے ہمارے ذمہ گلے نہ داری پڑے، کہ جتنا اوپر جائیں گے جتنی زیادہ آپ ذمہ داری ہوگی اتنا زیادہ قربانی ہے آپ کی۔ تو بالکل تعلقات تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تعلقات تو وہاں ہو نا جہاں خواہش ہو کسی چیز کی، قطعاً خواہش نہیں ہے۔ تو باقی انتخابات ویسے ہی ہوتے ہیں، سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، ممبرز پیما کے اس شہر کے یا اس ضلع کے جہاں پہ بھی انتخاب ہوتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں، وہ ایک سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ایک بندے کا نام لکھتے ہیں، ایک بندہ ناظم انتخاب ہوتا ہے یا الیکشن کمشنر اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ جو کثرت رائے کے اوپر جتنے بھی لوگ ہوں، وہ جو بھی ان میں سے جس کے نام وہ ذمہ داری نکل رہی ہوتی ہے اس کو وہ نام پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بتائیں کہ جی اس کو اتنے ووٹ ملے، فلانے کو اتنے ووٹ ملے یا فلانے کو اتنے ووٹ ملے۔ تو اس میں کوئی بندہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا، اس میں یہ نہیں کہہ سکتا جی میں صدارت کے لیے کھڑا ہوں مجھے ووٹ دیں، صحیح، وہی یعنی کہ اسٹرکچر ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اس میں ایک اوپر شورا ہوتی ہے، ایک مشاورتی کمیٹی ہوتی ہے، وہ 2 سے 3 نام دے دیتی ہے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے کہ اگر آپ ان کو دینا چاہیں تو دے دیں، اگر اس کے علاوہ بھی کسی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو وہ وہی طریقہ کار ہے۔ اچھا نصب، آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی وابستگی کی وجہ سے آپ نے کبھی پیما کی جو غیرت جانبداری ہے اس کے اندر کوئی کبھی مسئلہ آیا ہو سیاسی وابستگی کی وجہ سے؟ دیکھیں جی پیما غیر جانبدار تو نہیں ہے، پیما غیر جانبدار نہیں ہے، پروفیشنل ہے، اور جو بھی غیر جانبدار بھی جو بھی اس کا منشور ہے اس کے مطابق کام کرتی ہے، اور وہ اصلاحی منشور ہے، خدمت خلق کا منشور ہے۔ باقی سیاسی وابستگی سے مراد اگر کسی کو ووٹ دینا ہے تو وہ تو پھر اپنی مرضی کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں جس کو بھی دینا چاہیں، اس میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، وہ تو ہر بندے کا اپنی حق آزادی ہے۔ اس کے علاوہ پیما کی جتنے بھی سیاسی یا اوور آل فلائی کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو اوور آل ٹرانسپیرنسی ہے یا چیک اینڈ بیلنس ہے اس کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں پیما کا میں اگر اسٹرکچر بتاؤں نا آپ کو، اس میں ایک صدر ہوتا ہے اور ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، ساتھ میں ایک شہر کی مشاورتی کمیٹی ہوتی ہے، اس میں صدر اور سیکرٹری کی مشاورت سے لوگوں کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ پھر کسی کے ذمہ پریس کی مینجمنٹ لگ جاتی ہے، کوئی تربیت کا منتظم ہوتا ہے، کوئی فائنانس کا منتظم ہوتا ہے، ایسے کر کے مختلف شعبہ جاتے ہیں، کوئی کلینکل میٹنگز کا کرواتا ہے تو ان کو کرواتا ہے۔ اور چیک اینڈ بیلنس یہی ہے کہ ماہانہ مشاورت میں ایک سالانہ مشاورت ہوتی ہے، اس میں پروگرامز پورے سال کا شیڈول طے کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں مہینے میں ہم نے یہ چیزیں کروانی ہیں، اور اس کو پھر ہر مہینے کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک جو صدر ہوتا ہے وہ 2 سال کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ پیما میں ایک صدر دوسری دفعہ کنسیکیٹو منتخب نہیں ہو سکتا، ہاں وہ ایک ٹینور چھوڑ کے دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن
بہت کوئی انیویٹیبل ہو تو ہو بھی سکتا ہے، ایسی کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن روایت نہیں ہے یہ کہ ایک بندہ دو مسلسل مرتبہ صدر نہیں بن سکتا. تو اچھا، ابھی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ اختتام کے مراحل کی طرف رواں دواں ہے، تو نصب آپ کا اگلے 5 سال کے اندر آپ کے پلانز کیا ہیں؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ ایک فیلڈ کے اندر ہوں تو اگر آپ ایک ٹائم کا خود کو ایڈوانس نہ کریں تو آپ ہی ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ اگلے 5 سال کے اندر کوئی نئی تحقیق یا خود کو موڈیفائی کرنے کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 5 سال واقعی ایک چیز 5 سال میں سیچوریٹ ہو جاتی ہے، اور 5 سال تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ کے کمپیٹیٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی پروفائل کے اندر، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو انشاءاللہ اگلے ابھی کچھ عرصے میں ہی جو ہم انشاءاللہ کریں گے وہ ایک سیٹ اپ ایک بنانا ہے، جس میں کہ ایک بلڈ بینک، ایک فارمیسی، ایک ڈائگنوسٹک کا سیٹ اپ، اور ایک ملٹی ڈسپلنری کلینک جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کا پلان ہے. کلینک ہوگا، انڈور کی فیسلٹی نہیں ہوگی اس کے اندر. انڈور کے لیے ہم کسی قریبی ہاسپٹل کے ساتھ MOU کریں گے. تو فی الحال وہ رینٹڈ پلیس میں ہم نے شروع کرنا ہے سرگودا روڈ کے اوپر. اور کچھ میرے پروفیشنل سرکاری معاملات ہیں جن کی وجہ سے میں تھوڑا سا اسٹرک ہو گیا، تو ورنہ اب تک ہم شروع کر چکے ہوتے. اور یہ اس کو اگلے 5 سال تک انشاءاللہ کنسولیڈیٹ کریں گے، اور اس کے اگلے 5 سال میں پھر، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہم شاید اگلے 5 سال کے اندر اندر ہی شروع کر دیں، وہ ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ. کچھ گروپ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، کچھ گروپس ہم نے، کچھ فارمولی ہم نے بنوائے ہیں پروفیشنل فارماسسٹ سے. ان کو کسی کمپنی سے مینوفیکچر کروا کے مارکیٹنگ کریں گے اور ان کو سیل کریں گے. اور یہ انشاءاللہ اگلے 5 سال کا پلان ہے. نصب ایک شعر ہے کہ میں گردش دوران کامی ہوں، جس نے زمانہ نہیں دیکھا میرا چہرہ دیکھے. آپ کی زندگی ماشاءاللہ جمعیت کے اندر، اوورآل فیصل آباد، مختلف شہروں کے اندر آپ رہے، بہت سارے ایکسپیرینسز لیے، بہت ساری ذمہ داریاں رہیں. تو آپ ایک ایسے سمجھ لیں کہ تجربے کا ایک سمندر ہے. تو آج کے نوجوان کو یا جمعیت کے اندر ہو یا ڈاکٹر ہو، آپ اس کو کیا پیغام دیں گے ایک شارٹ فارم کے اندر جو کہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو؟ دیکھیں، پرسنلی میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ صدقہ جو ہے نا اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. کہتے ہیں کہ شاید حدیث میں ہے کہ جب انسان کو جنت میں یا آخرت میں پیش کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں واپس بھیج دیا جائے تو تم کرنا چاہو گے. تو وہ کہے گا کہ میں خیرات اور صدقہ کرنا چاہوں گا. کیا بات، اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. ماشاء اور جاب جا احادیث کے اندر، اقوال کے اندر، قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے آپ کے پیسوں کو کم نہیں کرتا، آپ کے مال کو، پیسوں کا لفظ نہیں ہے، مال کو کم نہیں کرتا، یہ بڑھاتا ہے اس کو. بالکل بے شک. اور یہ چیزیں پرسنلی میں نے دیکھی، میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی. جو آپ بات کرتے ہیں نا، اچھا اس میں مال میں نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مال کے اندر آپ کی تعلیم آتی ہے، آپ کا اسکل آتا ہے، آپ کے پیسے آتے ہیں، آپ کا وقت آتا ہے. بالکل. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدقہ کیا چیز ہے؟ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے یا ایکسٹرا کریں، اس کو ایکسٹرا نکالیں اپنی ضروریات کو لمٹ کر کے یا زیادہ کما کے، اس کو آپ خرچ کریں، اس کو دے دیں. دیٹ از صدقہ. ٹھیک ہے. تو پرسنلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ صدقہ نہیں کرتا نا وہ اپنے اوپر بھی نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے. آپ ٹائم نہیں نکالیں گے لوگوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تحریک کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، تو آپ اپنے اوپر بھی ٹائم نہیں لگا سکتے. آپ جو ہے پاگل ہو کے مر جائیں گے. اتنا ہی نہیں کہ آپ کے پاس ذہنی سکون نہیں ہوگا. بالکل. اور اگر آپ لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، پیسے نہیں لگائیں گے، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو آپ نہیں دیں گے، آپ بائی گاڈ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکیں گے. میں نے کنجوس لوگ دیکھے ہیں، ٹوٹی ہوئی جوتی ہوتی ہے. کروڑوں پتی، اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جوتی ہوتی ہے، ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، اس میں بدبو آ رہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ خرچ نہیں کرتے, لوگوں کو نہیں بالکل دیتے, ہے اپنے اللہ میاں اپنے اوپر بھی لگانے کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے. بالکل تو ہے صدقہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ جس بھی لیول پہ ہیں, جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ کے پاس دین ہے, آپ کے پاس وقت ہے, فیس ماننا میں سمجھتا ہوں, میں چونکہ ایک ڈاکٹر آرگنائزیشن سے بلانگ کرتا ہوں, خود بھی ڈاکٹر ہوں, پروفیشنل ہوں, تو عمر کی اسٹیج میں پہنچ چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل میں ایسا بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ٹائم اپنا نکالیں, ٹائم کا صدقہ کریں, لوگوں کو ٹائم دیں, اپنی جو اسکل ہے وہ جائیں اور وہاں پہ جا کے خرچ کریں, اپنا ٹائم لوگوں کے ساتھ خرچ کریں, اور جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے اپنا ٹائم نکالیں, جو بھی چیز ہے ادھر دیں جا کے. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ٹائم میں برکت ڈالے گا. جیسے کہ آپ نے مجھے پوچھا نا کہ آپ 5 جگہوں پہ کیسے کرتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ میں ٹائم لوگوں کو دیتا ہوں, میں اپنے ٹائم کا صدقہ کرتا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, جیسے کہ آپ نے پوچھا نا اگلے 5 سال میں کیا کرنا ہے, تو 5 جگہوں میں آلریڈی جا رہا ہوں, 2 پروجیکٹس اور ہیں, تو 7 ہو جائیں گے. بالکل تو دیٹ مینس کہ ٹائم ہے, ابھی نکل سکتا ہے, اور اس کی کیا ہے کہ ہم ٹائم کو اسپینڈ کرتے ہیں اس کی اچھی جگہ کے اوپر. سب اپنے زندگی کا جو آپ اوور آل زندگی کو ڈیفائن کر کے ایک اگر نچوڑ نکالیں, کوئی سبق دینا چاہیں, اس طرح ہم جونیئرز ہیں آپ کے, اس کے علاوہ اوور آل جو ہماری آڈینس ہے اس کو آپ ایک سبق دینا چاہیں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر, تو وہ کیا ہوگا؟ سبق جو نا ملٹیپل ہیں, ٹھیک ہے. بطور بیٹا آپ کے لیے علیحدہ سبق ہے, ٹھیک ہے. بطور ایک شوہر کے جب آپ شادی ہوگی آپ کے لیے علیحدہ سبق ہے, بطور باپ کے لیے آپ کے لیے ایک علیحدہ سبق ہے, اور بطور ڈاکٹر کے, بطور ایک پروفیشنل انسان کے آپ کے لیے ایک علیحدہ سبق ہے, بطور ایک مسلمان کے, اور بطور ایک انسان کے, ہر بندے کے لیے ہر چیز میں آپ کا ایک علیحدہ سبق. تو زندگی ایک سبق کے سارے نہیں گزرے گی. بالکل زندگی میں آپ کو بہت سارے اسباق کو انٹیگریٹ کر کے چلنا پڑے گا. تو اس میں دیکھ لیں کہ قرآن کی کیا احکامات ہیں, اچھا باپ کیا ہوتا ہے, اچھا پروفیشنل کیا ہوتا ہے, اچھا نالج کیا ہوتا ہے, اچھا بیٹا کیا ہوتا ہے. تو وہی اسباق ہیں, ان کو آپ نے انٹیگریٹ کر کے چلنا ہے, بیلنس رکھنا ہے لائف کے اندر. تو جو بنیادی سبق ہے وہ بیلنس ہے لائف کے اندر. آپ ایک کوئی بت نہیں ہے, آپ کوئی پودا یا کوئی درخت نہیں ہے, آپ ایک انسان ہیں, اور انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا انٹریکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے, ان ساروں کے درمیان بیلنس رکھنا ہے, یہ آپ کی زندگی کا سبق ہے. اور کھیلیں بھی, اور اپنے اوپر بھی توجہ دیں, انجوائے بھی کریں, پڑھیں بھی, دین کا کام بھی کریں, اچھے بیٹے بھی بنیں, اچھے باپ بھی بنیں, اچھے شوہر بھی بنیں. اس کے بعد آخری جو کویشچنز ہیں, میں جس طرح ہم نے جمعیت سے سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی چاہوں گا جمعیت سے کروں کہ آج کل کی جمعیت سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن نہیں, میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. اچھا, کہا جائے نا, میں یعنی کہ میں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کاش میں اس طرح کا ہوتا اپنے ٹائم کے دوران, کاش میں اس طرح کا ہوتا. میں اتنا بہادر نہیں تھا, میں اتنا بولڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک تھے, لیکن میں اس طرح کا نہیں تھا. کمزور آدمی تھا, میں گناہ گار آدمی تھا, دنیا دار آدمی تھا. میں ابھی بھی اپنے آپ کو دنیا داری سمجھتا ہوں. تو جتنی جمعیت کے لوگ دین کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ اور اپنی اسٹڈیز, پڑھائی کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, اور اپنے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جتنے لوگ اس وقت وابستہ ہیں, میں اتنا زیادہ نہیں تھا, میں فرینکلی اسپیکنگ. تو میں تو بہت انسپائرڈ ہوں فرینکلی اسپیکنگ. اور آج کل جو جدید ٹولز ہیں, جیسے کہ یہ سوشل میڈیا ہے, اور مجھے پتہ ہے چونکہ اب میری آپ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن رہتی ہے, آپ کے جو اس کے سیف کے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ ایپ کی طرف جا رہے ہیں, اور بکس ہیں آپ کی, تو میں تو بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں کہ آپ لوگ نے, جمعیت نے, اور آپ لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کیا ہے. بالکل ایسا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں, کسی بھی اچھی آرگنائزیشن سے وہ پیچھے نہیں ہیں, آگے ہی ہیں بلکہ. سب آخری کوشچن, ناظم مقام کے نام آپ کا کوئی پیغام ریگارڈ, ظاہر سی بات ہے یہ سب کے مائنڈ میں بھی تھا, اور سب نے کہا کہ مشکل بھائی سے آپ نے ضرور پوچھنا ہے, اور کوئی ایک پیغام ان کے لیے, کوئی انوویشن, کوئی مشورہ وہ آپ دینا چاہیے. دیکھیں, ناظم مقام جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو ہمیشہ جو بھی پی ایم سی کا ناظم مقام رہا ہے, میں نے تو اس کو اپنا ناظم سمجھا ہے.
बिल्कुल ऐसा। अपना नाज़िम समझा, क्योंकि मैं भी उसकी मेरी जिम्मेदारी रही है, लेकिन मैं अभी भी और उससे पहले भी जो नाज़िम साहब थे उनकी मैं वैसे ही इज़्ज़त करता हूँ या करता था जिस तरह कि मैं अपने, जब मेरे ज़माने में हाज़िर सरदर्स मेरे नाज़मीन थे, मैं उनकी इज़्ज़त करता था और उनके साथ रिस्पेक्ट करता था, और वो वैसे ही करता था। तो इसलिए बीइंग अ कारकुन मैं अपने नाज़िम को कोई मैसेज दूँ तो वो तो एक छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है कंसिस्टेंसी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी। मुश्किल। मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इस वक्त जमीयत में हैं, 1-2 साल के बाद आप लोगों ने स्टूडेंट से चले जाना है, प्रोफेशनल लाइफ में चला जाना है। तो जो भी अपनी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं तहरीकी, डॉक्टर हैं तो बीमा में आ जाएं, कोई और हैं तो अल खिदमत का प्लेटफॉर्म है, जमात का प्लेटफॉर्म है, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। आप अपना टाइम ज़ाया ना करें उसमें। जो ही आप जमीयत से फारिग हों, फ़ौरन अपने से अगली, क्योंकि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, या कोई कॉमा है यहाँ पे या कोई ये फुल स्टॉप है, ठीक है। दिस इज़ द सेम सेंटेंस, ये एक जुमला है जो कि पूरा हो रहा है आपकी, जब तक आप अल्लाह को प्यारे नहीं हो जाते ये चलता रहेगा। तो आपने एक कौमे के बगैर अगली जुमले के अगले जो लफ्ज़ है उसके ऊपर आपने पहुंच जाना है। जमीयत के बाद बीमा है या जो भी आपकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या खिदमत है या जमात है, उसमें फ़ौरन आपने जाना है। तो और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो काम कर रहे हैं उसमें लगें, उसको समझें और उसको उसमें इनोवेशन लेके आए वक्त के साथ साथ। ये बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुबश्शिर रज़ाक खान, जिनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और उनके जो ओवरऑल तजर्बात हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। ज़ाहिर सी बात है, मिलते भी रहते हैं, सीखते भी रहते हैं, और ये हमारे लिए एज ए मोटिवेशन है। जिनकी ज़िंदगी से हमें ये पता चला है कि बेशक आप जितने भी बड़े हो जाएं, अगर आप चाहें कि दीन और दुनिया जो है वैसे तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन समझा जाता है, अगर दीन और दुनिया को आप इकट्ठे लेके चलना चाहते हैं आप चल सकते हैं। आप इतने बड़े होकर भी आप मरीजों के साथ भी हेल्पफुल रह सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए जो ओवरऑल मोटिवेशन है, हमारे लिए मोटिवेशन है। और इनकी ज़िंदगी को पहले देखें तो इतने सारे मामलों को जिस तरह ये मैनेज करते हैं, तो ये अपने अंदर एक खुद मिसाल है। तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, और हम जो है बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसे सीनियर मिले कि हमें हमेशा मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी नाज़रीन के लिए इस तरह की पॉडकास्ट आती रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहना है, और तब तक के लिए